پاکستان میں ہمیں کمپٹیشن کا نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں کولیبریشن کا سوچنا چاہیے. پلیٹ اتنا بڑا ہے کہ سب کے لیے کافی ہے. کیا چیلنجز ہوتے ہیں فار اے بزنس ٹو ایڈ ویلیو ٹو دا پروڈکٹ؟ میرے خیال سے آپ کا ایکو سسٹم سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کا, کہ آپ کا اوور آل گورنمنٹ جو آپ کو ایکو سسٹم بنا کے دے رہا ہے اس میں ویلیو ایڈٹ میں زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں یا امپورٹ میں, تو جلدی پیسہ ویلیو ایڈیشن میں نہیں بنتا ہے. پاکستان میں آپ کو کم از کم 5 سال چاہیے, کیونکہ آپ کو بہت سارے وہ کام جو وہاں پہ گورنمنٹ کر کے دے رہا ہے وہاں یہاں پہ آپ نے خود کرنا ہے. جتنے بھی اکنامک زونز بنائے ہیں جو یہ سی پیک کے اراؤنڈ, آر دے فیسیلیٹیٹنگ پیپل ٹو اسٹارٹ اے بزنس؟ جب تک آپ زیرو سے اسٹارٹ نہیں کرو گے نا ویلیو چین کے حساب سے کہ بھائی را مٹیریل کون سا, آپ کون سے, اب اگر آپ ایگریکلچر میں کام کر رہے ہو تو آپ کو پہلے کھیت سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا, انڈسٹریل زون بعد میں آئے گا. اس ملک میں بھوکا مرنے کے چانسز بہت کم ہیں. ایک سائیکالوجسٹ ہے ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن, ہی سیز کہ یو شوڈ ایم فار سم تھنگ سو ڈیفیکلٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دین یو ڈیڈیکیٹ یور ٹائم اینڈ انرجی ان میکنگ دیٹ تھنگ ہیپن. تو وہ جو دا پروسیس آف گیٹنگ ٹو دیٹ, اچیونگ دیٹ ون پرٹیکولر ٹاسک, دیٹ از گوئنگ ٹو کیپ یو مور فلفلڈ دین ڈوئنگ سم تھنگ ایزی. کیونکہ دیٹ گیوز یو ڈرائیو, دیٹ گیوز یو موٹیویشن ٹو ورک ہارڈر, اٹ گیوز یو دیٹ پرپز ان لائف. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا, دے آر امپورٹنٹ فار آر اوور آل ایگزسٹنس. یہ ضروری ہے. پروسیس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ رزلٹ کے چکر میں, پروسیس میں ہی اصل میں گیم ہے سارا. لائف از ٹو شارٹ. ہاں, تو لائک الٹیمیٹلی اٹ از ٹورڈز دی اینڈ دیٹ یو وڈ لک بیک and probably you would feel کہ how far you have come and you would feel more fulfilled. But yeah, I think it's very interesting کہ how everyone approaches their own life. اب تو بہت ساری چیزیں نا آئیڈیاز ایکسچینج ہو کے کافی چیزیں آسان ہو رہی ہیں, تو ہو جائیں گے ایسے. جیسے لگے پوڈ کاسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں نا, جیسے جس طرح کا کانٹینٹ ہمارے یہاں ماس اسکیل میں اویلیبل ہے, اس کے اندر کوئی کتنے لوگ, آپ کو میڈیا دیکھو نا, پاکستان میں میڈیا کو دیکھ کے نا میں حیران ہوتا ہوں, اتنے نالائق لوگ کسی ملک میں میڈیا کے اوپر کیسے بیٹھ سکتے, مطلب وہ کانٹینٹ کر کیوں نہیں پا رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتے, کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, دے لیو ان دوز ببلز, دے آر ناٹ ریڈی ٹو لرن آئیدر. تو آئی تھنک کہ وہ لرننگ کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ جو پہلے آپ نے لرننگ کی ہوئی ہے اس کو ان لرن کریں, اوپن یور مائنڈ. سیٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اس کو لرننگ کے لیے ٹائم دے دے. مین گیم یہ ہے. جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں, اس دکانیں ہیں سیٹ صاحب کی, اس میں کیوریٹ کرنے کی اپرچونٹی کیا ہے, کیوریٹ کرنے کی, انوویٹ کرنے کی, وہ آپ کو دے ہی نہیں رہے. R&D فار ایگزامپل از ناٹ سم تھنگ دیٹ سیٹ وڈ بی انٹرسٹڈ ان, چاہے وہ میڈیا انڈسٹری کی بات کر لیں یا باقی جتنا بھی. وچ از وائی آئی تھنک کہ کمپنیز بہت ساری جو ہیں وہ نئی اس لیے بھی نہیں چلتی ہیں کیونکہ میرا پرسیپشن ہے دیٹ دا سیٹ وڈ ناٹ ہیو دا پیشنس فار R&D بیکاز دیٹ R&D ٹیکس ٹائم. کسی بھی بزنس کی ہم بات کر لیں, اصل پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا, اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ یہ سیٹ ہی ہے. Some of them were lucky enough to start that particular business at the right time. مطلب فار ایگزامپل if somebody started that business in 1975, اب کوئی آج کے زمانے میں وہ والا بزنس کرنے کی کوشش کرے, they wouldn't be able to succeed even if they follow the same path. But if you talk to those people, you realize ان کا جو ویژن تھا وہ آلریڈی اس میں وہ اٹین کر چکے ہیں. اس سسٹم کو اس سے آگے لے کے جانے کے لیے you need somebody who's more educated, who has more expertise, who has a vision, all of that. تو وہ ساری چیزیں ہم لیک کرتے ہیں, which is why we also don't see all these states trying for value addition, for example. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ کی فیلئر ہے یہاں پہ, کہ اب نا نظر آنے والی وہ کام کہ کتنے لوگ نیچے سے کہیں پتہ نہیں تھا ایک دم ان لوگوں میں شمار ہونے لگ گئے ہیں جو وہ پاکستان مطلب بزنس وائز. مجھے تو 10 سال میں کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا ہے جو اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہے, وہ آج سے 10 سال پہلے تھا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں ان سے آپ ملیں, یہ وہی لوگ ہیں, اور کوئی آئیڈیاز نہیں ہے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ نا وہ ایک کمفرٹ زون میں چلے گئے. انڈیا میں جائیں آپ, دودھ اٹھائیں, ملٹی نیشنل میرے خیال 3 نمبر پہ ہوں گے. آپ کاسمیٹک انڈسٹری میں جائیں, ہر بڑا برانڈ لوکل برانڈ ہے.
ملٹی نیشنل تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ بیٹھے ہوں یا دوسرے نمبر پہ ہوں گے. Yeah. پاکستان میں پہلے نمبر سے دوسرے نمبر سے تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر تک ملٹی نیشنل ہے, اور اس کے بعد دیسی کوئی برانڈ. وائی انڈیا کو ڈو دیٹ ہے جہاں ملٹی نیشنل کو آؤٹ کلاس کر دیا انہوں نے. Yeah. یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں؟ وہ کیوں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ ریسرچ کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ریسرچ تو چلے وہ ایک تھوڑا سا ایک آرگنائزیشنل لیول پہ انٹرنل ایک چیز ہے, بٹ جو ایک ایکو سسٹم ہے, انوائرمنٹ ہے اوور آل بزنس کرنے کا, جس کے لیے گورنمنٹ از رسپانسبل, اس میں بھی کوئی وہ کلچر نہیں بنایا جاتا, نہیں بناتا, نہ اس کو کلچر کو بنانے کے لیے ویژن ہے اور نہ ول ہے, بیکاز وہ کلچر بنانے میں اٹ ٹیکس لاٹ آف ٹائم. اینڈ لائک یو سیڈ ارلیئر کہ جو پولیٹیکل ول ہے دیٹ کمز فرام دا فیکٹ کہ آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے, آپ نے الیکشن جیتنا ہے, تو وہ جو 5 سال کا ٹائم ہے اس میں آپ نے ریزلٹ شو کر رہے ہیں. ٹو کریٹ اے کلچر, چاہے وہ ریفارمز آپ نے بزنس میں لے کے آنے ہیں, چاہے وہ آپ نے ریفارمز ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں لے کے آنے ہیں, یو نیڈ لانگ ٹرم پلاننگ, یو نیڈ مور ٹائم ٹو شو ریزلٹس. تو ان اے وے یہ جو دا ہول پولیٹیکل سسٹم از فلاڈ ان دیٹ سینس. ایگزیکٹلی. اٹ وڈ نیور الاؤ ٹو تھنک لانگ ٹرم. ایگزیکٹلی. آپ کا سسٹم میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لانگ ٹرم سوچنے میں انسینٹیو نہیں, انسینٹیوائز نہیں کر رہا ہے, شارٹ ٹرم کو زیادہ انسینٹیوائز کر رہی ہے. اور اس کی ایک وجہ آپ کا جو مشینری ہے وہ بیوروکریسی سے چلتی ہے. تو بیوروکریسی میں یہ اتنا ڈسٹرب ہو گیا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم آپ کا, کہ آپ کی بیوروکریسی کا کوئی ٹینیور کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ بھئی ایک بندہ گیا ہے کوئی 1 سال رہے, کچھ اس کو رزلٹ میجر کرو کہ اس نے 2 سال ایگریکلچر کا سیکرٹری رہا یا ڈی جی رہا, تو 2 سال میں اس نے یہ اچیومنٹ کی, اس کی کوئی ریکارڈ میں جائے کہ یار اس بندے نے یہ کام کیا, اس کی بیس پہ اس کی فیوچر ڈیسائڈ ہو. وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا, تیسرے ہفتے وہ کسی منسٹر کو پسند نہیں آیا تو اس کو اٹھا کے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھیج دیا ہے. اینڈ وہی بیوروکریسی کا جو سسٹم ہے وہ دیٹ از اے سسٹم جو 200-300 سال پہلے بنا ہوا تھا. ٹو اپلائی دا سیم ماڈل ان ٹوڈیز ٹائم اٹ ڈزنٹ میک مچ سینس. مطلب آج کے زمانے میں وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ یو نو دیٹ ہاؤ دا ورلڈ از گوئنگ ٹو بی سو ڈفرنٹ ان کمنگ ایئرس. اینڈ دین وہی آپ کا جو دوسری طرف گورنمنٹ کا سسٹم ہے فائلوں والا بھی, وہ بھی دیٹس ون پرابلم. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مطلب آئی آلسو بلیو کہ دوز پیپل ہو آر رسپانسبل ٹو برنگنگ دیٹ چینج, سیکرٹریز کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ جب کوئکلی جب ان کو روٹیٹ کر دیا جائے گا فرام ون پلیس ٹو دی ادر, رائٹ, تو وہ ایک نہ ان کی ولنگنیس ہوگی ٹو ورک ان دیٹ فار ٹو لانگ, نہ ان کی ایکسپرٹیز ہوں گی, اور وہ اکاؤنٹیبلٹی بھی جو ہے وہ آپ کیسے میجر کریں گے. مین چیز تو یہ ہے نا, کوئی کچھ یا تو پہلی بات تو یہ کہ جو بھی ادارہ ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی سیکٹر کا ہے, اس کے KPI سیٹ ہونی چاہیے. بھائی اس میں اگلے 1 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد میجر کیا کرنا ہے ہم نے, کہ ایک پروڈکٹیو, اگر سپوز ایگریکلچر ہے تو اس کی اتنی پروڈکشن بڑھ گئی یا ورائٹیز نئی آ گئی, یا اس سیکٹر میں اگر اتنے بزنسز تھے 100 بزنسز کام کر رہے تھے تو اگلے 10 سال کے بعد ہم نے اس کو 1000 بزنسز ایڈ کرنا ہے. اگر یہ ایکسپورٹ بیس کوئی سیکٹر ہے تو اس کے ایکسپورٹ اگر آج $1 بلین ہے تو ہم نے اگلے 10 سال میں 10 بلین کرنا ہے. پہلے سیٹ تو کرو KPI کے بعد پھر جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو آپ میجر کرو گے, انہیں KPI کے ان کی پرفارمنس کو میجر کرو گے. تو یہ KPI سیٹ کرنے کی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ کوئی ذمہ داری جواب دہ ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, اس لیے ان کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ نہیں کریں. تو اس میں میں خود آئی ڈونٹ نو یہ بات, میں خود پولیٹکس کا حصہ رہا کافی عرصہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اس سسٹم کے اندر پولیٹکس کا رول بہت برا ہے, کیونکہ اس سسٹم کی جہاں خرابیاں ہیں نا, اس کی خرابیوں کو مزید ایکسیلریٹ کر رہا ہے پولیٹکس. کیونکہ پولیٹکس واحد چیز ہے اس میں وہ 5 سال والا سائیکل یہ لے کر آتا ہے, تو لانگ ٹرم سوچنا کوئی چانس نہیں. میں 5 سال کے لیے منتخب ہوا ہوں تو میں نے اس 5 سال میں ہی کرنا ہے, اچھے کام کرنا ہے یا برے کام کرنا ہے, میرے پاس ہے 5 سال, ٹھیک ہے. یا تو میں برے کام کر کے اتنا پیسہ بناؤں کہ اگلا الیکشن جیتوں, یا میں اچھے کام اتنی تیزی سے کروں کہ اگلا الیکشن جیتوں. 5 سال میں اچھا کام مشکل ہے, 5 سال میں برے کام آسان. which is why an organization like SIFC makes more sense
which can have a longer vision without having that particular جو politics کا اور انسیکیورٹی ہے insecurity نا والا جو سسٹم ہے. ہاں بیسیکلی میں اگر پولیٹکس میں کسی ذمہ دار پوزیشن میں ہوں نا, میں جتنے بھی میرا وہ ہو, لیکن ایز اے ہیومن میری انسیکیورٹی ہے نا کہ وہ انسیکیورٹی کہاں سے آ رہی ہے 5 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا, تو وہ میری انڈیویجول انسیکیورٹی پوری قوم کے لیے بوجھ بن جاتی ہے. جبکہ خاص طور پہ مطلب وہی بات ہے کہ جو ایک پرٹیکولر کسی بھی سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یو نیڈ اے لاٹ مور ٹائم اینڈ وچ از فری فرام دیز انسیکیورٹیز. مطلب اکاؤنٹیبلٹی شوڈ بی دیئر آف کورس, بٹ اکاؤنٹیبلٹی شوڈ ناٹ بی جسٹ فار دا سیک آف آپٹکس. کیونکہ ابھی جو پولیٹیکل سسٹم میں واٹ ہیپنز از دیٹ جتنے بھی آپ انیشیٹو کرتے ہیں, جو ریزلٹس آپ لے کے آتے ہیں, وہ آپ آپٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اگر فار ایگزامپل آپ نے جو میٹرو بس نہیں بنائی تو آپ نے جو کیمپین کرنی ہے وہ آپ کو ایک مجھے یاد ہے بلکہ کہ ایک ڈسکشن یہ تھی, آئی واز ہیونگ ود ون آف مائی فرینڈز ہو از اے سول انجینئر, کہ جو لاہور میں اگر آپ دیکھیں نا تو میٹرو بس جو ہے وہ بہت زیادہ اوور دا گراؤنڈ ہے, برجز جو ہیں وہ بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ فار ایگزامپل لنڈن کا وہ سارا سسٹم دیکھیں تو وہ سارا انڈر گراؤنڈ ہے. خیر انہوں نے بھی انڈر گراؤنڈ کچھ بنایا کچھ پرٹیکولر اسپاٹس میں, بٹ آئی گاٹ ٹو نو کہ انڈر گراؤنڈ جو بنانا تھا وہ زیادہ سستا تھا کمپیئر ٹو آپ اتنے بڑے بڑے برج بنائیں. بٹ دا اونلی ریزن دے ہیو دوز برجز, اس کے عوام کو نظر بھی تو آئے نا, نظر آئے گا تو دیکھیں گے کہ کام ہوا ہے. یہ ایک چیز ہے نا. اب وہ اس کو انوائرمنٹل کانٹیکس میں دیکھو تو وہ اور زیادہ ڈیمیجنگ ہے. ٹھیک ہے, بالکل انوائرمنٹلی بھی وہ سسٹینیبل نہیں ہے وہ, تو اٹس ناٹ اونلی کہ تو وہ اس لیے بس اب یہ تو پھر بڑے نظام کے لیول کی باتیں ہیں. تو اس میں ہم اپنی ایکسپیرینس کی بیس پہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے, ہر کسی اور ملک میں کوئی اور ایکسپیرینس کیا ہو, ہم نے اپنے ملک میں اپنا ایکسپیرینس کیا ہے. اور دوسری دیکھیں کچھ چیزیں, ایک تو دیکھیں کچھ ملکوں نے ترقی اس لیے بھی زیادہ جلدی کی کہ وہ ڈیسپریٹ شاید بہت زیادہ تھے. پاکستان میں نا اتنی بھی وہ نہیں ہے, حالات خراب نہیں رہے کبھی کہ لوگ اتنے, کیونکہ اس سسٹم کے اندر نا سپورٹ سسٹم کہیں نہ کہیں موجود ہے, لوگ بالکل بے بس نہیں ہوتے ہیں. اور دوسری ایک یہ بات بھی ہے نا کہ گورنمنٹ چاہے غریب ہو بھی, عوام لوگ اتنے غریب نہیں ہے مطلب اتنی بے بسی نہیں ہے. ہو سکتا ہے دیکھو نا کتنے بڑے بڑے کرائسس ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے سے گزرے ہیں. لیکن میں ایک دفعہ بنگلہ دیش میں جب ایئرپورٹ سے باہر نکلا نا تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا نا کہ جیسے ایئرپورٹ سے جیسے باہر نکلا نا, جیسے غربت کسی چادر کی طرح نا میرے چہرے پہ آ کے گری ہو. تو اس دن مجھے احساس ہوا یار پاکستان. ہاں, اور اس کی وجہ بھی دیکھیں نا, اگر مطلب اب سنا ہے وہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا, بٹ اسٹل آئی اسٹل ڈونٹ بلیو کہ پاکستان کے اتنا برا ہوا ہے اس وقت سے لے کے اب تک. دیکھیں کچھ چیزیں کچھ علاقوں میں انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ انفراسٹرکچر کچی آبادی میں کنورٹ ہوتے جا رہے ہیں. بٹ آئی تھنک کہ اس کی وجہ پنجاب کی چلنے کی ایگزامپل لے لے, اناج کی کمی نہیں ہے نا. دیکھو لسی پی کے بھی آپ گزار سکتے ہیں, مطلب بہت چیزیں ہیں. اس ملک میں بھوکا مرنے کے چانسز بہت کم ہیں. دیکھو نا ابھی پچھلے سال اسی سال کا رپورٹ ہے 45 بلین روپیز بیک کلیکٹ ہوا ہے. 45 بلین. میں سوچ رہا تھا یار رکشا پورے پاکستان میں رکشا کو اگر آپ سیکٹر کو لے لو, رکشا جو لوگ چلاتے ہیں کیا وہ 45 بلین کریٹ کرتے ہیں؟ یعنی مجھے یہ کمپیئر کرنے کے لیے بولا اگر ایک رکشا والا پوری پاکستان کے جمع ہو کے 45 بلین کلیکٹ نہیں کر پاتے ہیں, ریونیو جنریٹ نہیں کر پاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے بھکاری بننا از مور لوکریٹیو ایز اے سیکٹر دین رکشا چلانے سے. اور اس میں آپ کی دیکھیں نا رکشا چلانے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے. ہاں, کہ آپ نے وہ رکشا خریدا ہے, پھر آپ نے پیٹرول بھی ڈلوانا, اس میں آپ نے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے. بیکاری بننے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, زیرو انویسٹمنٹ ہے. تو 45 بلین کوئی مذاق ہے یار. 45 بلین ان اے ایئر. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل 45 بلین میں کتنے سیکٹر ایسے ہیں وہ آپ کھڑے کر سکتے ہیں. اور اس کی خیر پیچھے ایک نا میرے ذہن میں وہ تھوڑا ذرا فلوسافیکل ریزن یہ بھی آتی ہے کہ بینگ اے نیشن آلسو ہم چیریٹی وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بٹ اس کے پیچھے ڈیپ ڈاؤن اف یو سی تو ہماری جو موٹیویشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ چیریٹی میکس اس فیل گڈ اباؤٹ آور سیلس.
مطلب 2 نمبری کریں گے, رشوت لے لیں گے, اس میں سے کچھ رشوت کے پیسے جو ہے ہم چیریٹی میں بھی دیں. تو وہ جو کلیئرٹی آف تھاٹ ہے نا وہ بھی نہیں ہے, وچ از وائی آئی فیل کہ ظاہر ہے جو یہ چیریٹی کا اور یہ سارا جو بھکاریوں کا جو یہ سیکٹر ہے وہ اس لیے بھی تھرائیو کرتا ہے, اور یہ اتنا وہ ہیوج اس کا وہ جو 45 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک ایز اے نیشن جو ہماری تھاٹ پروسیس ہے وہ ریفلیکٹ بھی ہوتا ہے. کہ میرے ایک دوست بتا رہے تھے مجھے, وہ پتہ نہیں کون سے کشمیر کا کوئی واقعہ بتا رہے تھے کہ اس زمانے میں ایک سروے کروایا گیا تھا کوئی ارلی وہ مطلب کوئی کسی این جی او کے تھرو کہ آپ کے گاؤں میں کتنے غریب ہیں, تو اس سے انٹرویو کیا گیا لوگوں سے, تو یار ہمارے گاؤں میں تو کوئی غریب نہیں ہے, کنڈیشنز, لیکن دے ڈڈ ناٹ بلیو کہ ہم غریب ہیں. وہ اس ماحول میں وہ اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھتے تھے. تو اس کے بعد ترقی ہو گئی, یہ ہو گئے, روڈ بھی بن گئے, سب کچھ 10 15 20 سال کے بعد دوبارہ سروے کرائی گئی. تو اس میں بہت ساری میجورٹی میں لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے لگ گئے کہ غربت بہت ہے, یہ غریب لوگ بہت ہیں, میں غریب ہوں, لوگ خود اپنے بارے میں بہت غریب ہوں. یہ بھی مائنڈ سیٹ کی بات بھی ہے. مائنڈ سیٹ غریب بننا انسینٹیوائز کیا گیا. ترقی کا ایک وہ کیا ہے کہ بھائی غربت بیچ کے بھی ترقی ہو سکتی ہے. میں ایک دفعہ چائنا ایک ہی دفعہ گیا ہوں, تو چائنا میں ہم لوگ کسی این جی او کی طرف سے گئے تھے. تو جب ہمارا پہلا انٹری ہو رہی تھی نا, تو ہم نے کہاں سے آئے ہیں والا وہ جو سوال ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں این جی او کیا چیز ہے, یہ این جی او کیا ہوتی ہے, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, یہ کیا ہوتی ہے. تو میں نے کہا یار یہ چائنیز کی ترقی کرا جاتی ہے, پیورلی ایک چیز پہ لگایا ہوا, باقی دوسری چیز پہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا اندھیرے میں رکھا ہوا جو کہ تو ہمارے یہاں پہ سب سے بڑی چیریٹی والے جائیں گے آپ کو دسترخوان لگا کے آئیں گے, فری جو ہے وہ آپ کو لائنوں میں لنگر کھول دیں گے. اسی بندے کو بولو یار یہ دسترخوان میں جتنے 2000 لوگ بیٹھے ہوئے نا, ان میں سے 200 لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے جتنا پیسہ آپ نے دسترخوان پہ لگا رہا ہے, وہ اتنا پین لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دسترخوان والا رمضانوں میں وہ 1 مہینے کے لیے کر سکتا ہے. وہ بزنس کرنے جب لگ جائے گا اس میں ہر روز نئے مسائل آئیں گے, اس کو ٹینشن ہوگا, فلاں کام غلط ہو گیا, فلاں کام غلط ہو گیا. تو وہی تو ٹینشن لینا ہے تاکہ لوگوں کو روزگار کا ذریعہ بن جاؤ. تو آپ آسان کر رہے ہیں اپنے لیے, تو اس آسانی کا امپیکٹ سوسائٹی میں نیگیٹیولی آ رہا ہے. لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں سوچتا ہوں کہ جو ٹرانسفارمیشن خاص طور پہ جو ہمارے پیرنٹس کی جو جنریشن ہے انہوں نے جو دیکھی ہے, مطلب اسٹارٹنگ فرام کہ جی ٹی وی نہیں تھا گھروں میں, فرام دیٹ پوائنٹ ناؤ ٹو ہیونگ اے آئی ان یور موبائل فونس, ٹھیک ہے جی, بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے. اتنی ٹرانسفارمیشن میرے خیال سے جو ان سے پہلے جب سے دنیا بنی تھی تب نہیں آئی تھی جتنی اس میں آ گئی ہے. تو اس میں آئی تھنک کہ یہ بڑا میسو چینج ہے. ہاں, تو آپ کا جو دادا کا لائک یو گاٹ اے چانس ٹو اسپینڈ ٹائم ود ہم. یہ میرا ایک اس کا چھوٹا بھائی 105 سال میں ابھی زندہ ہے. ہمارا فیملی ایج جو ہے نا, اس کے ابا جو ہے نا, میں پیدا ہو کے 2 سال کے بعد میرے پر دادا کا انتقال ہوا ہے, اور وہ میرے مطلب فیملی ہسٹری کے حساب سے وہ 115 سے اوپر تھے ایج. پھر میرے دادا 110 سے اوپر پہ, ابھی 105 پہ اس وقت اس کا چھوٹا بھائی زندہ ہے. اچھا, بٹ ان کی ریکارڈڈ ایجز اس طرح سے نہیں ہوں گی نا, مطلب وہ بس آپ نے اسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے. جیسے میں ابھی اس دادا کا کیلکولیٹ کر رہا تھا پچھلے دنوں رینڈملی, تو آپ کہتے ہیں کہ 2nd ورلڈ وار میں ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا 2nd ورلڈ وار, تو آپ ایونٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہو. بیماری آئی تھی وہ جو نہیں ہوتے وہ پتہ نہیں اسپینش فلو, جس طرح کووڈ کا میرے خیال سے لوگوں کو یاد رہے گا, تو وہ کہتے ہیں آپ ادھر کب تھے کیا تھے, اس طرح کر کے کیلکولیٹ کرتے ہیں. اوور آل جو ایوریج ایج ہے آپ کا جو ایریا ابھی تک میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا پہلی دفعہ 100 سے پہلے 67 میں کچھ ہوا. باقی ہمارا فیملی ایوریج ایج 100+. اب تو چینج ہو گیا نا, اب تو 60 ایئرزوں میں ہم نے جو کھانا ڈائٹ چینج ہو گیا, تو وی کین ناٹ سے کہ ہمارا اتنا لمبا ہوگا, لیکن میرے پچھلے 3 جنریشن کا 100 ایوریج رہا ہے. اچھا, ہاں. اور آپ کے خیال سے کیا مینلی یہ ڈائٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس چیز میں؟ ایک تو قط اس زمانے کے ٹیرینس ڈیفیکلٹ ہے, قط بہت بڑے, جن کے قط ماؤنٹین ایریا میں میرا آبزرویشن ہے نا, جن کے قط بہت بڑے ہیں ان کی ایج کم ہوئی ہے. ایج کم ہوئی ہے ان کی پہلے سے. جن کے قط چھوٹے ہیں اس ایکالوجی میں وہ سروائیول ان کی لمبے عرصے تک ہوئی ہے. دوسرا ایک چیز جو ہمارے فیملی میں وہ یہ ہے کہ جن کی زیادہ عمریں ہوئی نا ان کی ڈائٹ کم ہے, انہوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا بائی چوائس. اور نمبر آف میلز بھی کم ہوں گے.
نمبر آف میل شاید یہی ہوں گے لیکن کم بھی ہو سکتے ہیں. اس زمانے میں تو خوراک بھی اتنی زیادہ نہیں تھی, تو وہ پھر ان کی عادت ہی ایسی تھی, کھانا پرائیورٹی نہیں تھا ان کا, کم کھاتے تھے. چیمپئن. تو اس طرح سے. دوسرا ڈاکٹروں کے حوالے نہیں تھے, وہ نیچر بیس, پلانٹ بیس. جو چیزیں میں کر رہا ہوں یہ وہ نالج بیس ہے بیسیکلی, جس کی بیس پہ ہمارے فیملی کے لوگ جن پلانٹس کے اوپر سروائیو کرتے تھے, انہی پلانٹ نالج کے بیس پہ ہم نے یہ آئیڈیا جنریٹ کیا اور اس کو بزنس بنا دیا. اور آپ کا جو ایریا ایگزیکٹلی وہ کیا کریم آباد ایریا ان سائڈ چترال. لیکن یہ چترال کا اصل میں ہوا یہ ہے نا, چترال ڈسکنیکٹڈ پارٹ آف دا پاکستان. لاہوری ٹنل جب تک نہیں بنا تھا مشرف کے زمانے میں, 6 مہینے تک ہم پاکستان سے ڈسکنیکٹ, پوری دنیا سے ڈسکنیکٹ. جہاز جب تک آ کے لوگوں کو باہر نہ لے کے جائے چترال سٹی کے اندر, تو جتنی مہینے تک اگر جہاز نہ آئے تو ہم مہینے تک بند. اچھا, ریسٹ آف دا ورلڈ نہیں. لیکن روڈ اس زمانے میں برف, لاہوری بند ہوتا تھا برف سے. تو افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی, بڑی مشکل سے ادھر سے نکل کے یہ طورخم سے نہیں, نواپا سے لگا ادھر سے آ کے پاکستان میں کنیکٹ کرتا تھا. یہ ریسنٹلی میں خود جب تک ٹنل بنا ہے, کیا ہے بنا مشرف کے زمانے میں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ روڈ ٹریول بھی دیٹ واز ناٹ پاسبل. تو روڈ ٹریول تو پاکستان افغانستان سے جا کے پھر ٹریول پاسبل تھا, پاکستان سے ڈائریکٹ نہیں آ سکتے تھے آپ. اور اب ایئرپورٹ جو ہے تب تک نہیں بنا تھا چترال کا. ایئرپورٹ تھا لیکن وہ فوکر طیارے تھے نا, وہ تھوڑا سا بارش ہو گیا نہیں آتے تھے وہ. اچھا. تو سردیوں میں تو بارش ہی بارش ہوتی تھی. تو ہمارے وہاں آج بھی یہ کلچر ہے کہ 6 مہینے تک لوگ اپنا فوڈ کا اسٹاک رکھتے ہیں. ابھی تھوڑا کم ہو گیا, لیکن لوگوں کی ڈپینڈنسی ہیلتھ کے لیے ہاسپٹلوں کا 6 مہینے تک اس نے ادھر ہی سروائیو کرنا ہے. جہاز نہیں ہے تو ہاسپٹل بھی نہیں جا سکتا. تو پلانٹ کے ساتھ جو رشتہ نا ہربس کے ساتھ, وہ پاکستان کے اندر چترال واحد علاقہ تھا جس میں آج بھی وہ زندہ تھا, کیونکہ وہ زندہ ہونا ان کی مجبوری تھی, ہاسپٹل ایکسیس نہیں تھا اتنا. سو وہ ہربس کے ساتھ جو ہے ہربس کے تھرو کیور کرنا اور وہ جو انڈیجنس نالج ہوگا وہاں وہ کافی ہوگا. اور آپ کا جو ارلی لائف جو ہے وہ ادھر ہی چترال میں آپ نے گزاری ہے. میں کلاس 9th کے 8 جب میں نے کیا نا, کلاس 8 کے کوالیفائی کر کے کلاس 9 میں آیا, اس کے بعد پھر مجھے جانا پڑ گیا کیونکہ وہ تھوڑا بہت شوق تھا پڑھنے کا. تو وہ چترال میں وہ سیٹسفائی نہیں ہو سکتا جس کی ویلی میں پڑھ رہا تھا. تو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ مجھے لے کے آگے نہیں جا سکتا ہے. تو میں نے بڑی 1 سال کی فائٹ اپنی فیملی کے ساتھ کر کے, اس زمانے میں بچے کو بھیجنا کراچی آسان نہیں تھا. اچھا, کراچی. ہاں, تو مجھے کراچی چاچا, میرا ایک چاچا وہاں تھے, تو ان کے ساتھ میں جا کے پھر وہاں سے میں نے پڑھائی اسٹارٹ کی دوبارہ, کلاس 8 سے دوبارہ اسٹارٹ کیا. بٹ آپ کی جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ ادھر سے؟ ہاں, ارلی میں نے ادھر ویلیز میں گزاری ہے. اور جو عام طور پہ یہ جو سارا گلگت بلتستان کا ایریا ہے وی کنسیڈرڈ ایز ون بگ کوہورٹ, لیکن کیا جو باقی ایریاز کے ساتھ چترال میں فیسلٹیز کا فرق ہے؟ چترال اگر انفراسٹرکچر کے حساب سے دیکھیں تو بہت بیکورڈ ہے. بیکورڈ ہے, ہاں, لیکن کمپیئر ٹو جو گلگت سٹی بہت زیادہ بیکورڈ, کیونکہ گلگت بلتستان میں پاکستان آرمی کے بیس ہے, انڈیا کے بارڈر میں ہونے کی وجہ سے ادھر ان کا پریسنس بہت امپورٹنٹ ہے. تو جہاں آرمی جاتا ہے وہاں انفراسٹرکچر بھی جاتا ہے, وہاں ڈیولپمنٹ بھی جاتا ہے. تو چترال چونکہ ایک آئسولیٹڈ لاہوری ٹنل بنا ہی نہیں تھا, تو کسی کے انٹرسٹ میں ہی نہیں تھا چترال میں انویسٹمنٹ یا اس کو ڈیولپ کرنا. پہلا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی بھٹو کے زمانے میں بنا تھا, پہلی دفعہ لائٹ لوگوں نے دیکھی. اچھا, اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا. اور اسی طرح جو اسکول یا ہاسپٹلز ہیں وہ بھی فار آف ایریاز میں ہوں گے, یا ان کی فیسلٹیز جو ہیں وہ کافی نہیں ہوں گی؟ نہیں تھی. ہیلتھ فیسلٹیز تو چترال سینٹر کے اندر جو بھی لمیٹڈ پیمانے پہ تھا. چترال سے زیادہ ویلیز میں 32 ویلیز ہیں, تو امیجن کرو کہ ویلیز کے اندر لائف کتنا مشکل ہوگا. تو سب سے پہلے چترال کے اندر جو پرائمری ہیلتھ, پرائمری ایجوکیشن کو پروپوگیٹ کرنے میں جو سب سے بڑا رول رہا ہے وہ گورنمنٹ سے بھی زیادہ ایکیڈین کا رول رہا ہے. پرائمری ہیلتھ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا ویلیز کے اندر, پہلی دفعہ ایکیڈین نے یہ چیزیں کی ہیں. امیجن کرو کہ اس زمانے میں پولیو کا جو بیماری تھی, پولیو قطرے پلا کے اس کا علاج تھا, تو پاکستان کے اندر چترال واز اتنی آئسولیٹڈ ہونے کے باوجود بھی چترال واز مے بی دا فرسٹ ڈسٹرکٹ ان پاکستان جو پولیو فری ہوا تھا. اچھا. ہاں, آج بھی 18 گھنٹہ ڈرائیو کر کے آپ جائیں بروغل میں پہنچتے ہیں. لیکن اس زمانے میں آپ امیجن کریں لوگوں نے, وہ ورکرز نے پولیو کے قطرے
وہ اس کے اندر ڈال کے بکٹ میں ڈال کے پیدل پتہ نہیں کتنے دنوں ہفتوں گھوم کے بروغل میں جا کے انہوں نے لوگوں کو پولیو کے قطرے پلائیں, اور چترال بیکیم دا فرسٹ پولیو فری ڈسٹرکٹ آف KPK اور پاکستان. آئی ڈونٹ نو, مجھے اتنا ایگزیکٹ پتہ نہیں. ان ایریاز کا ایک اور چیز یہ نا کہ آئی واز ڈیولپنگ اے ڈاکیومنٹری ایجوکیشن کے حوالے سے ہی, اور مجھے وہ اندازہ ہوا کہ جو چیلنجز ہیں ان ایریاز میں, لائک somebody living in Punjab they cannot imagine کہ what sort of challenges are there. For example, اگر آپ کا گھر جو اسکول سے لیٹ سے ہو سکتا ہے وہ ڈسٹینس اس کا 10 کلومیٹر ہو, 15 کلومیٹر ہو, سو اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ ڈسٹینس ہے, بٹ اس وہاں تک ایکسیس بھی جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. مطلب برف پڑ جاتی ہے, یا اگر وہ پہاڑ کے اوپر ہے تھوڑا سا اور آپ نیچے رہتے ہیں تو وہاں تک کمیوٹ کرنا جو ہے وہ بڑا چیلنج ہے. تو آپ جس اسکول میں پڑھے وہاں پر کیا واز اٹ فار فرام یور ہاؤس؟ میں 2-3 اسکول چینج کیا میں جب تک چترال میں تھا. ان میں سے ایک تو میرا بچپن جو ارلی جو میں اسکولنگ شروع کی وہ میں اپنے نانیال کے گاؤں, ایک اور گاؤں ہے بڑا انٹرسٹنگ, ایکولوجیکلی ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ ولیج فار می. میری ارلی چائلڈہڈ ادھر ہوئی ہے. ون آف دا ریزن کہ میں نیچر کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہوں وہ میری وہ ارلی چائلڈہڈ. میں نے اپنے پیرنٹ میں, میرے والد صاحب ٹیچر تھے اسکول کے, تو وہ اسی میں نے نالیال والے گاؤں میں ایک کچا سا اسکول تھا, اس کا ٹیچر بن کے ادھر تھے. تو میں بھی بچپن اپنے والد صاحب کے ساتھ نانیال میں گزاری ہے, اپنے گاؤں میں نہیں. تو جب میرے والد صاحب کا ٹرانسفر ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ میرے اپنے گاؤں کی طرف آیا. تو ہمارے وہاں پہ یہ بھی ہوتا تھا کہ سردیوں میں 2 مہینے کی چھٹیاں ابھی بھی چترال میں ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ برف پڑتی ہے, ایولانچز آتے ہیں, تو آپ رسک نہیں لے سکتے ہیں, تو چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں. تو ریسنٹلی کوئی آج سے 6-7 سال پہلے بچے اسکول کا ایگزام دے کے اسی گاؤں کا, جو میرے نالیال والے گاؤں میں ایگزام دینے کے لیے وہ دوسرے گاؤں سے جا رہے تھے, تو ایولانچ آ کے تقریباً 4 بچوں کو 4 بچے پتہ نہیں میرے خیال سے تھے, ان کو ایولانچ نے ڈھس دیا. تو یہ اس علاقے کی ایکولوجیکل ریئلٹی ہے, تو آپ کو اسی کے ساتھ نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے. اب تو بہتر ہے, چیزیں تھوڑی ٹیکنالوجی امپروو ہو گئی, روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہو گیا ہے. تو وہ ہمارے ٹائم میں تو یہ ریئلٹی تھا, آپ کو ایکولوجی کے اگینسٹ ہم نہیں چل سکتے تھے. رائٹ. تو عام طور پہ لائک یہ از اٹ اے کامن پریکٹس کہ بچے جو ہیں وہ میٹریکولیشن کے بعد یا انٹر کے بعد دے موو ٹو ادر سٹیز؟ اٹ یوز ٹو بی. اب تو الٹا ہے, اب تو میں اسلام آباد میں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو ایجوکیشن میں وہ پریویلیج حاصل نہیں ہے جو چترال میں لوگوں کو. اچھا, مطلب ایکیڈین کا جو ایجوکیشن سسٹم اس وقت ناردن پاکستان میں جس کوالٹی کی ایجوکیشن ہے, پاکستان میں کوئی بھی اسکول نہیں دے سکتا. ہاں, میرے بچے ادھر پڑھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں. تو وہاں پہ بہت کوالٹی ہے. تو اس وقت سے لے کے اب تک اتنا چینج آ چکا ہے کہ ویلیز میں, وہاں پہ جو ایجوکیشن ویلیز میں میرے فیملی کے بچوں کو اویلیبل ہے, وہ میرے بچوں کو اسلام آباد میں اویلیبل نہیں ہے. اچھا, دیٹ از دا کوالٹی. اور یہ پورے گلگت بلتستان میں پورے گلگت بلتستان میں. تو عام طور پہ بچے وہیں پہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں. ایجوکیشن کے لیے مطلب کالج لیول تک, انٹر لیول تک, میرے خیال سے پاکستان میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آئی تھنک کہ وہ کچھ جو ایریاز ہیں گلگت کے, وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی بہت بہتر ہے. لٹریسی ریٹ تو خواتین میں تو پوری ناردن پاکستان میں 100% ہے, مردوں میں تھوڑا کم ہے. تو لٹریسی کا کوئی مطلب آپ کو ابھی بہت کم خواتین ملیں گے جو اسکول نہیں جاتی ہیں. لڑکے ملیں گے آپ کو بہت سارے, ڈراپ آؤٹس ملیں گے بہت سارے. مطلب ریئر کیس ہوگا کہ آپ کوئی ان پڑھ لڑکی ڈھونڈیں گے ویلیز کے اندر. اور آل دو مطلب وہی بات ہے کہ اب وہاں پر جو اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہ ڈسٹینس وائز بھی ایزیلی اویلیبل ہیں. کوشش کی گئی ہے کہ وہ چل کے کر سکے اس لیول پہ, باقاعدہ ایک ٹائم کے ساتھ ہوا ہے. یہ مے بی مور دین 20 ایئرس لگے ہیں ان کو لاجیکلی اس پورے انفراسٹرکچر کو ان پلیس کرنے میں. دیٹس امیزنگ. مطلب یو سیئنگ کہ فرام یور چائلڈہڈ ٹو ناؤ لائک دیر از اے میسو شفٹ. یو کین امیجن the kind of change we have seen. میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پچھلے 50 سالوں میں 40 سال کا ہو یا 30 سال کا ہو, جتنا چینج ناردن پاکستان میں ہوا نا, اتنے اس ریجن میں 70 ایئرس پاکستان کا 70+ ایئرز ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں اس ریجن میں اتنا ابھی ریسنٹ لوگ بڑے چینجز آئی ہیں ٹیکنالوجی وغیرہ, لیکن فزیکل لائف میں جو چینجز آئی ہیں نا لوگوں کی, خاص کر کے سوشل انڈیکیٹر میں, ہاں اگر آپ دیکھیں کچھ چیزیں انفراسٹرکچر میں آج بھی ہم وہ ہیں بیکورڈ ہیں. تو وہ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی, آپ نہیں کر سکتے.
بٹ ہیومن ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ میں بہت چینج ہے. اور یہ ایکیڈین جو بیسیکلی آغا خان کا آپ ذکر کر رہے ہیں رائٹ, آغا خان ڈیولپمنٹ. سو پرائمریلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا یہ جو امپروومنٹ آئی ہے, کیا گورنمنٹ کی سائڈ سے بھی کوئی اس طرح سے ایکول ایفرٹس پٹ کی گئی ہیں, اور از اٹ جسٹ دا آغا خان سسٹم دیٹ ہیز بین ایبل ٹو ریئلی میک دیز امپروومنٹس ان دا سسٹم؟ موسٹلی ایکیڈین. مثال کے طور پر آپ بتائیں نا, مطلب کچھ چیزیں دوسرے این جی اوز نے بھی کی, کنٹریبیوٹ کیا, لیکن وہ آئیڈیا ٹیسٹڈ ماڈل جو ہے نا وہ ایکیڈین نے ڈیولپ کی, تو اس کو اٹھا کے اور اداروں نے, گورنمنٹ کے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی, اور خاص کر کے این جی او سیکٹر میں بھی ان لوگوں نے کی, کیونکہ ٹیسٹڈ ماڈل تیار بنا دیا تھا ایکیڈین نے کہ ایک گاؤں میں جاتے ہو تو اس کے ایگریکلچر کو کیسے ڈیولپ کرنا چاہیے, کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں. بجلی سپوز مور دین 65% ہے الیکٹریسٹی چترال کے اندر پرووائڈیڈ بائی این جی اوز. لوگوں کے اپنے, ہر گاؤں کے اپنے ایکسیس الیکٹریسٹی 3 روپیز 4 روپے کا اپنا بلنگ سسٹم ہے ان کا اپنا. آپ جائیں 1 میگا واٹ کا ایک ویلی میں بجلی ہوگا, وہ 300 بھی یوز نہیں کرتے, 700 ضائع ہو رہا ہوتا ہے, لیکن دے ہیو الیکٹریسٹی. اچھا, اور وہ مائکرو ہائیڈل پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں. لیکن مائکرو بھی اس لیول پہ شروع میں 50-30 کے کرتے تھے, اب تو 1.5 میگا واٹ کے پروجیکٹس ہیں. اچھا, اور یہ پرائیویٹ کمیونٹی خود مینیج کرتی ہے. اچھا, کمیونٹی خود مینیج کرتی ہے, این جی اوز نے بنائی ہے. اچھا, کمیونٹی خود مینیج کرتی ہے. تو اب یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں نہیں تھی نا, ایکیڈین نے پہلی دفعہ مائکرو ہائیڈل بنانے کی ٹیکنالوجی پاکستان میں انٹروڈیوس کی. اچھا اچھا, اس کو دیکھ کے اب پورے پاکستان میں ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ چترال کے بارے میں یہ تھا کہ دنیا میں مائکرو ہائیڈل کا ہائیسٹ کنسنٹریشن آف مائکرو ہائیڈل ان دا ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی ہے. وہ چترال میں, وہ چترال واز یوزڈ ٹو بی, اب تو وہ اور بھی جگہ آ گئے ہوں گے. میں وہی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, تو اس میں آئی فارگاٹ دا نمبر کہ کتنے مائکرو ہائیڈل پاور پلانٹس ہیں ان دا ہول ریجن, بٹ دا نمبر واز لائک کوائٹ سگنیفیکینٹ. اور وہی بات ہے کہ لائک سنس جو آبادی بھی ہے وہ اس طرح سے تھکلی پاپولیٹڈ نہیں ہے, تو ایک ہائیڈرو پاور پلانٹ جو ہے وہ سروز دا پرپز آف ون کمیونٹی. بالکل. جب ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وی آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ دیز مائکرو ہائیڈل پاور پلانٹس, دا اسکولس, دا روڈس, اریگیشن چینلس, اور صاف پانی آپ کے گھر میں. چترال میں کوئی بھی گاؤں اس وقت ویلیز کے اندر کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہوگا, اگر وہ 30 گھرانے کا گاؤں ہے, جہاں اس کے گھر کے اندر صاف پانی ٹیسٹڈ کہ جس میں کوئی اس کی صحت خراب نہ ہو, اس کے گھر میں اویلیبل نہ ہو. یہ بھی ایکیڈین کا ہے. ہاں, رائٹ. صاف پانی اور باتھ روم کا کانسیپٹ اس زمانے میں کہاں تھا, ان ویلیز میں. باتھ روم کا کانسیپٹ بھی جو ایک کلین لائف سٹائل, کوالٹی آف لائف کیسے ہونی چاہیے, یہ سارے کانسیپٹس آئے. کیونکہ اس زمانے میں تو اس علاقے میں تو میں بتا رہا ہوں نا 4 مہینے تو پاکستان دنیا سے ڈسکنیکٹ ہوتے تھے. اور آفٹر کمپلیٹنگ یور ارلی ایجوکیشن تو دین یو موو ٹو کراچی. اس کے بارے میں بتائیں. کراچی میں میرا بڑا زبردست ایکسپیرینس رہا. میں نے اسکولنگ کی یہ کراچی میں, اس کے بعد پھر کالج لیول بھی وہیں پہ کیا. پھر انٹر کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں, اس زمانے میں انجینئرنگ اور وہ میڈیکل میں جانے کا بڑا وہ تھا, ہم بھی انہی میں تھے. اس کی وجہ یہ تھا نا کہ سب اس وقت تو سوال ہی ہوتا تھا کہ آپ نے پڑھ کے ڈاکٹر بننا ہے, نہیں کر پاتے تھے لوگ. تیسرا کوئی پروفیشن جو تھا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر وہی میں نے پھر پہلی دفعہ میڈیکل کالج کا کے پی کے گورنمنٹ, پہلے وہ نمبر دیکھ کے آپ کے داخلہ ہوتے تھے نا, پہلی دفعہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا. اچھا, پہلے ہوتا تھا اے کے یو واز دا اونلی انسٹیٹیوشن جو کمپٹیٹیو ٹیسٹنگ کے ذریعے انڈکشن کرتے تھے. آغا خان یونیورسٹی کراچی میں جو, ہاں, تو ان باقی پاکستان میں تو نہیں تھا کانسیپٹ. تو جب کے پی کے نے پہلی دفعہ اے کے یو کو آؤٹ سورس کر کے پہلی دفعہ ٹیسٹنگ, تو مجھے اس پہلی جو ٹیسٹ میں بیٹھا تھا, تو میرا اس میں ہو نہیں سکا داخلہ. تو پھر دوبارہ کراچی گیا, پھر میں نے کامرس کی طرف چلا گیا, پھر میں نے بی کام کیا. بی کام کے بعد پھر میں پھر ایم بی اے میں نے اچھے انسٹیٹیوٹ سے کیا, آئی بی اے سے میں نے کیا. تو وہ میرے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی تھی. وہ بھی پھر ایک ٹیسٹنگ پروسیس سے گزر کے میں ادھر انٹری ہوئی میری. تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار می. پڑھائی سے زیادہ ایکسپوجر کا. تو ہم لوگ کہاں کمنگ فرام اے فار فلنگ ایریا, اور پھر ایک میجر سٹی کے اندر آپ ایک, اور وہاں پہ بھی ایک اچھی ایسی جگہ. پھر ہاسٹل میں جب آپ رہتے ہیں آئی بی اے کے, تو پورا پاکستان کا ڈائیورس ماحول آپ کو ملتا ہے. پنجاب کے, سندھ کے, بلوچستان کے بھی, چنگیزی بھی ہیں, وہ دوسرے والے بھی ہیں. دیٹ واز لائک میرے لیے تو
ایک زبردست ڈائیورس ایکسپیرینس تھا. تو وہ مجھے بہت زبردست موقع ملا وہاں پہ سیکھنے کا. 1 سال کام کیا, پھر وہاں سے نکل کے پھر میں گیا واپس. یو وینٹ ٹو چترال. میں نے کہا میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کیا نا پھر. ہاں, جا کے میں نے دونوں ساتھ ساتھ چلایا. پہلے میں ایکیڈین کے ساتھ کام کرتا رہا. اچھا, خان کے ساتھ کام کیا. خان کے ساتھ میں نے بڑا لمبا کام کیا, اور اس میں بھی میرا کام انٹرپرائز سیکشن سے تھا. تو اسمال بزنسز, ایگریکلچر بیسڈ چیزوں کو, کمیونٹی کو ڈیولپ کرنے کے اسٹریٹجیز وغیرہ وغیرہ. تو اس میں پیریللی مجھے خود ایسے انٹرپرینور بھی کام کرنا پڑا, کیونکہ مسئلہ یہ تھا نا, آپ لوگوں کو کچھ چیزیں سکھا نہیں سکتے. اور یہ سارا کام آپ نے چترال میں. ہاں, تو میں اگر کچھ چیزیں سکھا نہیں سکتا ہوں تو میں خود کر کے ہی بتا سکتا ہوں کہ بھئی یہ اگر اپرچونٹی ہے. تو وہاں پہ ایگریکلچر کا وہ نہیں تھا, کمرشلائزیشن کا کانسیپٹ. ایکیڈین نے لوگوں کو سکھا دیا تھا کہ یہ مختلف کراپ ورائٹیز انٹروڈیوس ہے, فروٹ ورائٹیز انٹروڈیوس ہے, لیکن ان کو اسکیل کر کے ان کو مارکیٹ میں لے جا کے لائیولیہوڈ کا حصہ بنانا, وہ والا پھر مجھے موقع ملا. میں جب جوائن کیا ادھر چترال گیا تو آلریڈی ایک باڈی آف نالج ادھر تھا, بہت سارے تجربات ہو چکے تھے, 20 ایئرز لگا تھا. تو میں نے ادھر سے انہی کے اوپر بلڈ کیا. تو میں نے پھر کمرشلائز کیا وہاں پہ, ایگریکلچر سیکٹر میں نے کام کیا. میں نے 5 فارمر کے ساتھ ایکسپیریمنٹ سٹارٹ کیا کچھ کراپ ورائٹیز کا. میں نے مارکیٹ میں دیکھا کہ دیر از اے گیپ, کہ سمر میں پنجاب پورا آف ہوتا ہے کچھ کراپس کے لیے. صحیح. تو وہ جب تک پنجاب نہیں آئے تو کوئی نہیں آ سکتا اس میں. تو 3 مہینے کا گیپ, یا تو امپورٹ کریں. تو وہ سیزنل اپرچونٹی تھی ہمارے پاس. تو مجھے پھر باہر سے کچھ امپورٹ ورائٹیز کے سیڈس منگوا کے میں نے 3-4 فارمر کے ساتھ یہ اسٹارٹ کیا. پھر جا کے ایک لیول پہ جا کے مور دین جو ہے نا 10,000 فارمرس اس میں انگیج ہو گئے. اچھا. تو اٹ از مور دین, اٹس آلموسٹ 1.5 بلین کی ایگریکلچر اکانومی بن گئی. وہ 2-4-5 سال لگے. تو میں اس کو کنٹینیو نہیں کیا. پھر اس کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ آج چترال میں اگر آپ دیکھیں تو پوری ناردن پاکستان کی ریئلٹی یہی ہے کہ لیس دین 3% جو ہے نا زمین ہے, باقی گلیشیئر پہاڑ ہے. تو پھر میں نے دیکھا یہ 3% میں ویسے ہی کیا ہونا ہے, ٹورزم سیکٹر آ گیا, گھر ور آبادی بڑھ گئی, یہ بھی کم ہو جائیں گے. تو اپرچونٹی ان لوگوں کی کہیں اور ڈھونڈنی چاہیے. تو میں نے کہا یار یہ جو علاقہ ہے جو آپ زمین سے اوپر ہے, جس میں آپ کے بوٹینیکل ریسورسز ہیں, وائلڈ پلانٹس ہیں, آپ کے ہربل پلانٹس ہیں آپ کے, تو اس کی طرف پھر میری توجہ گئی. میں نے کہا اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس میں ٹائم بہت لگا. انڈیجنس نالج تھی, پلانٹ کی نالج آلریڈی تھی, اور یہ علاقہ پلانٹ ڈائیورسٹی کے حساب سے دنیا میں مانا جاتا ہے. اتنی پلانٹ ڈائیورسٹی کہیں بھی نہیں ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ لائک دیر جو ٹورزم کا سیکٹر بھی ہے, اٹ ہیز اے سرٹن تھریش ہولڈ. اس سے اوپر تو آپ اس کو لے کے بھی نہیں جا سکتے نا. مطلب آج ہی میں ایک وہ دیکھ رہا تھا پوسٹ, اس میں بابو صاحب ٹاپ جو ہے اس کی ایک پکچر تھی جو 1995 کی 2025 کی. تو دیر ہیز بن میسو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس سائڈ پہ, یہ ہوٹلس کا, ٹورزم کا. بٹ دین دیٹ آلسو برنگز اے پرابلم آف پولوشن, اور جس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج ہے اس ایریا میں وہ اور تیزی سے آ رہا ہے. تو آپ کے ایکسپیرینس میں کیا چیلنجز رہے ہیں اس حوالے سے؟ اصل ٹورزم کیا, اگین یہ ناردن پاکستان کو اگر آپ ڈسکس کریں گے نا تو اس کی بھی ایک کیئرنگ کیپیسٹی ہے ٹورزم میں بھی, کیونکہ ایک تو یہ ایکالوجی جو ہے نا بہت فریجائل ہے کہ آپ اس کو رینڈملی اٹھا کے, فرانس جس طرح 7 کروڑ 6 کروڑ لوگ فرانس میں سالانہ جاتے ہیں, پاکستان میں تو اتنا نہیں آتے, لیکن ناردن ایریاز کو اس طرح کی ڈیسٹینیشن نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ ملینز لوگوں کو لے کے جائیں, کیونکہ اس ایکالوجی کی کیئرنگ کیپیسٹی ہے. تو ٹورزم کو اگر آپ ناردن ایریاز میں دیکھیں نا, پوٹینشیل ہماری جو آبادی ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اگر اس کا جو آپٹیمم لیول ہو سکتا ہے نا, تو اس کو اگر صحیح طرح سے ڈیولپ کیا جائے کہ ہائی اینڈ آپ مارکیٹ کو ٹارگیٹ کریں, ماس ٹورزم کو نہیں, تو اس میں اگلے کئی جنریشن کے لیے وہاں کے لیے کافی ہے ایز اے پوٹینشیل. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی ٹورزم انڈسٹری جو ہے نا اوور آل ایز اے کنٹری یہ بہت ہے, یہ تو ابھی اسکریچ نہیں ہوا ہے. مطلب اس کو اگر آپ دیکھیں تو پھر آپ کی امپلائمنٹ ضروری تو نہیں آپ نارتھ میں ہی بیٹھے ہوں, آپ اس اسکل میں پرفیکشن لے آئیں تو دی ہول انڈسٹری از دیئر. آپ کے گلف کنٹریز ہیں, لیکن پاکستان ان اٹ سیلف ابھی میرے خیال سے پاکستان ٹورزم انڈسٹری ابھی تو اسٹارٹ کر رہا ہے, تو اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اور نیچرلی وہاں کے لوگ اس سیکٹر کے لیے بھی زیادہ تیار ہیں, تو وہاں پہ بھی اپرچونیٹی ہے, ریسٹ آف پاکستان میں بھی اپرچونیٹی ہے. لیکن وہاں کے ٹورزم سیکٹر میں اوبویسلی ایک زیادہ رسپانسبلٹی کے ساتھ ڈیولپ کرنا پڑے گا. لوگوں کی گریڈ کو کے اگر بیس پہ اگر آپ اس کو ڈیولپ کریں گے
تو یہ لانگ ٹرم نہیں چلے گا. سسٹینیبلٹی از گونا بی. سو ابھی ریسنٹلی SIFC کا جو انیشیٹو ہے گرین ٹورزم کے نام سے, وہ بھی تو دیر لائک آلسو ٹرائنگ ٹو ریگولیٹ دس سیکٹر in this area, right? It's a good initiative. اصل میں یہ ہے نا, گورنمنٹ سیکٹر میں ان کے پاس آلریڈی اس سیکٹر میں نا ایک زمانے میں پاکستان میں اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں نا تو کچھ چیزیں اس زمانے میں اتنی زبردست ہوئی ہیں کہ وہ آج بھی آپ نہیں سوچتے, حیران ہوتے ہیں کہ آج کیوں نہیں ہو سکتی ہیں. لائک PDDC جس زمانے میں ان کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں آپ جا کے دیکھیں, ان کی آرکیٹیکچر دیکھیں, ان کا ہر چیز بہترین, لوکیشن چوائس بھی, لیکن وہ کئی سالوں سے نا انڈر یوٹیلائزڈ وہ پراپرٹیز. بیچ میں وہ جب صوبوں کو اختیارات دیے گئے تو اس میں ڈیولوشن آف پاور ہوئی, تو کچھ سیکٹرز ہی, ٹورزم سیکٹر واز فیڈرل سے نکل کے وہ پروونس میں چلا گیا تھا, تو پروونس اسٹاف فیڈرل میں پراپرٹیز اس میں, تو وہ پورے پروسیس میں 4-5 سال تک وہ پراپرٹیز ایسی. اب گورنمنٹ نے کئی دفعہ کوشش کی ان کو کسی طرح سے پرائیویٹ سے, لیکن کر نہیں سکے کیونکہ سسٹم میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی. تو ان لوگوں نے انہی پراپرٹی کو اٹھایا, SIFC والوں نے, انہوں نے کوشش کی یار ایک انڈر یوٹیلائز چیزیں ہیں تو یہ ایک پروڈکٹیو ایسٹ بن جائیں ملک کے لیے, اور ایکو سسٹم میں کچھ ہمیں ایک دم رومز چاہیے جو بننے میں 10 سال لگیں گے اس پورے انفراسٹرکچر, تو وائی ناٹ جو اویلیبل چیزیں ہیں ان کو کسی طرح سسٹم کے اندر ڈالا جائے تو لوگ اور اس کی طرف آنا شروع ہو جائے, اور پورے ایکو سسٹم کو بھی سپورٹ چاہیے, کیونکہ صوبہ اکیلا صوبوں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو باہر سے لوگوں کو لے کر آنا ہے تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ چاہیے, تو ویزا پالیسی چاہیے, سیکیورٹی کی چیزیں چاہیے, تو اب یہ صوبہ آئسولیشن میں کام ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی کوئی ایک ادارے کی ضرورت تھی جو اس گیپ کو فل کر سکے. تو SIFC کا رول جو اس میں ہے, اس انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کیا ہے, تو میں تو اس کو پازیٹیو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا. اس میں کرٹیسزم یہ بھی ہے نا کہ دس از آلسو اونلی ون آف دا only source of income for a lot of people in that area. So if the authorities come in competition with the local community, تو وہ جو ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی اس میں پھر کم ہو جاتی ہے. Do you buy that concept or no? یہ تو فی الحال جو کام کر رہے ہیں وہ جو ایگزسٹنگ وہ پراپرٹی جو انڈر یوٹیلائزڈ ہیں ان کو مطلب تیار کر کے, سو اٹس ناٹ لائک کہ وہ کمپٹیشن میں ہے ود دا لوکل کمیونٹی. تو مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک پراپرٹی ادھر پڑی ہے, آپ کو کامیاب ہونے کے لیے اس کا مرنا ضروری ہے. مطلب آپ کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کمپیٹ کر کے آگے جائیں نا. یہ تو نہیں کہ اگر ایک PDDC کا ایک ہوٹل 30 روم کا پڑا ہوا ہے کہیں گھوپس میں, تو آپ کو کامیاب ہونے کے لیے وہ گھوپس والا PDDC مارنا ضروری ہے. دس از ناٹ آئیڈیا. اب دیکھیں کمپٹیشن جدھر زیادہ 100 دکانیں ہوں گی نا کپڑے کی, تو ایک وہاں دکان جو کھلے گا وہ بھی ادھر ہی جا کے کھولے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ کسٹمر ہی ادھر آ رہے ہیں. تو کمپٹیشن ہمیشہ بری نہیں ہوتی ہے, اچھی بھی ہوتی ہے. اس میں نالج بھی آتا ہے, نئی اسکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. اب آگے جا کے اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے نو بڈی نوز. ہمارے پاس پاکستان میں کسی بھی سیکٹر کا میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمیں کمپٹیشن کا نہیں سوچنا چاہیے, ہمیں کولیبریشن کا سوچنا چاہیے. پلیٹ اتنا بڑا ہے کہ سب کے لیے کافی ہے, تو ہر کوئی اپنا کردار ادا کریں, اس اکانومک ایکٹیویٹی میں حصہ ڈالیں تو سب کے لیے کافی ہے. یہاں پہ کمپٹیشن والی بات ہی نہیں ہے, یہاں پہ مل کے بھی کریں تو پورا نہیں کر سکتے. انٹرسٹنگ. لیکن سائیکلوجیکلی ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم انسیکیور قوم ہیں, بس ہمیں لگتا ہے کہ کمپٹیشن کوئی ہوا ہے, کمپٹیشن میں سوچتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک, میرا اپنا ایک پاکستان کو جتنا میں سمجھتا ہوں اس میں صرف کولیبریٹ ہی کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ہیو اے ویری لارج پاپولیشن, وی ہیو اے میسو لینڈ ایز ویل, انڈر یوٹیلائزڈ بھی ہے, ایسیٹس, بالکل کلچرل ایسیٹ ہیں, آپ کی نیچر ایسیٹس ہیں. تو دیر از اسٹل اے لاٹ آف پوٹینشیل ٹو ورک آن دیز تھنگس, اور جتنے زیادہ لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہوں تو وہ بھی کم ہے. بیکاز یو رائٹ کہ کمپٹیشن جو ہے دیٹ وڈ آلسو امپروو دا کوالٹی آف ورک. اب کراچی کا بھی میں سمٹائمز مجھے لگتا ہے کہ ون آف پرسیپشنز لائک آئی ہیو اباؤٹ کراچی از دیٹ پیپل جنرلی آر مور پروفیشنل دین ریسٹ آف دا کنٹری, اینڈ آئی فیل کہ دا ریزن یو سی مور پروفیشنلزم ان سرٹن ایریاز از بیکاز دیر از آلسو more competition in those areas. Like زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ that also fuels into improvement in the delivery of work or the quality of work. کراچی کا آپ نے ذکر کیا تھا تو میرا سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے, تو آئی وڈ لو ٹو رسپونڈ ٹو دس تھنگ. اصل میں کراچی پاکستان کے
جو جتنی بھی ہماری ہسٹری ہے اس میں اس کا سب سے خوبصورت جو فیز گزرا ہے اکنامیکلی میں کہہ رہا ہوں، تو وہ جس فیز میں جب گزرا تھا 60s 70s میں، جو اکنامک گروتھ، پاکستان یوز ٹو بی 13 موسٹ انڈسٹریل کنٹری کچھ لوگوں کے حساب سے، اس زمانے میں مطلب ایئر لائن میں دیکھو یا ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھو، اس ریجن میں ہر اچھی چیز اس پاکستان میں ہی ہو رہی تھی. تو اور کراچی واز دا سٹی کہ اس پرٹیکولر جو 15 20 25 سال میں جو پاکستان میں جو گروتھ ہوئی تھی، اکنامک گروتھ، تو اس پرٹیکولر ٹائم میں کراچی کے اراؤنڈ ہوئی تھی. اور کراچی اس وقت پاکستان کا کلچرلی بھی میلٹنگ پاٹ تھا کہ وہاں پہ سارے پٹھان گئے، پنجابی گئے، بلوچ گئے، ان سب نے مل کے کام کرنے کو پہلی دفعہ ایک کلچرل مکس سوسائٹی بنی. تو کراچی میں وہ پاکستان کی ترقی کا وہ ڈی این اے بالکل تیار ہو چکا تھا، لیکن بیچ میں پولیٹیکل ڈیسیجنس کچھ اس طرح ہوئے کہ وہ چیز چلی نہیں ہے. لیکن وہی لوگ، وہ کلچر جو تھا نا، وہ اس نے پاکستان کو لے کے چل رہا تھا. پھر وہی لوگوں نے جا کے کسی دوسرے ملکوں میں جا کے ان ملکوں کی ترقی کے لیے ایندھن بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج بھی دوبارہ اگر اپنے اشاریہ صحیح کرنا ہے نا، تو کراچی کے میں جا کے اسٹارٹ کرنا ہوگا. کراچی شوڈ بی دا ڈی این اے آف پاکستان. I agree with you. تھوڑا سا کراچی از آلسو I find it interesting کہ although وہ جو پروفیشنلزم والی میں بات کر رہا ہوں تو وہ جو آپ کو نظر آتی ہے، بٹ وین یو سی دا گورننس کے جو چیلنجز ہیں دے ڈو ناٹ سارٹ آف لائک ایڈ اپ ٹو دا ہول تھنگ. مطلب وہ آئی ایم شیور دیر از دیٹ گیپ دیٹ نیڈس ٹو بی فلڈ، اینڈ اف یو آر ایبل ٹو فل دیٹ، سو آئی تھنک دا پروگریس ان کراچی وڈ بی ہیوج. کراچی کے تو اصل میں نا وہی چیز ہے نا. تو کراچی اپنی جغرافکلی بھی اس لیول پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پہ گروتھ فاسٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کراچی کو ڈیولپمنٹ کا مرکز نہیں بنایا گیا. مطلب ایک بیچ میں کہیں اس کے فوکس انہوں نے لوز کیا، اس کو فوکس نہیں کرنے کا. دوسری بات یہ کہ نا ہیومن ریسورس، مطلب اس زمانے میں بھی جب پاکستان ترقی کر رہا تھا تو پاکستان ہیومن ریسورس کی وجہ سے ترقی کرتا تھا. بیسٹ ہیومن ریسورس اس زمانے میں یہی کراچی کے اراؤنڈ اویلیبل تھی. تو اب آپ جب ہیومن ریسورس کو انڈر اسٹیمیٹ کریں ایز اے ترقی کے لیے اس کا رول، تو پھر آپ وہی ایسٹ کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں. تیل ہو، گیس ہو، معدنیات ہوں، آپ کے پاس لوگ نہ ہوں تو وہ پھر آپ کے لیے الٹا. افریقہ میں تو یہ سب چیزیں تھیں، لیکن افریقہ نے کون سا ترقی کی؟ وہی دوسرے لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا انہی ریسورسز کو. آج ان کو دوبارہ زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے. تو آپ اپنی ہیومن ریسورس، کراچی میں جو ہیومن ریسورس اس وقت تھا پاکستان کو اسی کے اوپر بلڈ کرنی چاہیے تھی. ابھی بھی وہی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کلچرلی بھی اگر آپ جائیں نا، کراچی کے بزنس کلچر آج بھی زبردست ہے. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، تو میں پورے پاکستان میں بزنس کرتا ہوں. آج بھی پاکستان کو آگے جانے کے لیے جو بزنس کلچر چاہیے وہ اس وقت اس اسکیل پہ اویلیبل نہیں ہے جتنا کراچی میں اویلیبل ہے. اینڈ آئی تھنک کہ وہی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور باقی جو وجوہات ہیں اس کی وجہ سے دیر ہیز بن دس گیپ ایز ویل. ادروائز آئی ایم شیور اٹ ووڈ ہیو بن اے لاٹ بیٹر دین ویئر اٹ از ٹوڈے. اور وہی بات ہے کہ آئی تھنک پاکستان کی جو جی ڈی پی جو ہے وہ آئی تھنک میسو پورشن آف دیٹ از جنریٹڈ تھرو کراچی، رائٹ؟ پتہ نہیں 80% کا میرے کو فگر پڑ رہا تھا کہیں پہ. وہ میرے خیال سے وہ ٹیکس کچھ اس کا ایک وجہ یہ ہے نا کہ آپ کے سارے پورٹ ادھر ہے، امپورٹ لیٹ اکانومی ہے آپ کی، تو لینڈنگ ادھر ہوتی ہے، تو وہ بک کیپنگ بھی ادھر ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ والیوم زیادہ لگتا ہے. لیکن اس میں ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ جوڑیا بازار ایک علاقہ وہ ہے، ہول سیل مارکیٹ ہے کراچی میں، تو جوڑیا بازار کی ٹیکس کلیکشن جو ہے نا وہ پورے لاہور سے زیادہ ہے. لاہور کی آبادی از آلموسٹ ایکویلنٹ ٹو کراچی. تو وہ میں سوچتا ہوں کہ اگر جوڑیا بازار اتنا ٹیکس کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو جی ٹی روڈ اس سے 10 ٹائم زیادہ کر سکتا ہے. تو شاید لوگ وہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی طرف فوکس نہیں کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ کراچی چونکہ پورٹ سٹی ہے، ویلیو ایڈڈ اکانومی ہماری ہے نہیں ہے، امپورٹ لیڈ اکانومی ہے، تو موسٹ آف دا ٹائم آپ کو وہ زیادہ. لیکن اوور آل بھی بزنسز ابھی بھی زیادہ ادھر ہیں، بزنسز زیادہ ہیں، لائک یو سیڈ پورٹ بھی ادھر ہے، پورٹ ادھر ہے، اٹس اے لارجر سٹی ایز ویل. تو وہ ساری وجوہات ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی کم ہے ادھر. آپ کو کاسٹ آف لیبر بھی کم ہو گیا ہے، آئی ایم شیور. مطلب وہاں کے لوگوں کا ایک چیز میں نے جو نوٹ کیا نا، لوگ ایک
گزارا سیلری میں بھی نا اپنی زندگی کو نا خوبصورت طریقے سے گزارنے کا فن ان کو آتا ہے اور سیکھا ہے. یہاں پہ آپ کو یہاں کے لوگوں کا یہ ہے کہ بھئی ان کو صحیح پیسے چاہیے سروائیول کے لیے, ٹرینڈ نہیں ہے اس لیول پہ, کمٹمنٹ بھی اس لیول کی نہیں اس لیول کی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا ایگریکلچر اکانومی ہے ادھر, تو لوگ نا وہ نہیں ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سیزن میں ایک بندہ گندم کاٹ کے پنجاب میں اپنے پورے سال کا وہ پورا کر سکتا ہے. باقی وہ جو بھی کرے گا کیش ارن کرنے کے لیے, کوئی ٹیکسٹائل میں 4 مہینے بھی کرتا ہے, ولنریبل نہیں ہے لوگ. وہاں پہ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور وہی کمپٹیشن والی بات, وہی والی بات, سروائیول والی بات. یہ آپ نہیں کریں گے کوئی اور کر لے گا. دیر از اے ریپلیسمنٹ اویلیبل آلریڈی. تو یہاں پہ سروائیول, پنجاب کے اندر تو سروائیول شاید اتنا مسئلہ کبھی نہیں ہوا ہوگا, کیونکہ ایگریکلچر ایریا ہے, اتنی کوئی مشکلات نہیں ہیں ادھر. اور وہ میں سوچتا ہوں کہ لائک کراچی یا سندھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, کہ کراچی از ون میجر سٹی, اور ساری وہ جو پاپولیشن ہے کنسنٹریٹیڈ ہے, اپرچونیٹیز بھی وہیں پہ اویلیبل ہے. ویئر ایز ان پنجاب دیر آر لائک ادر سٹیز ایز ویل. سو فار ایگزامپل لاہور کے اوپر سارا وہ ریلائنس نہیں ہے. لائک دیر از فیصل آباد کی جو ہے وہ اٹ ہیز دیٹ انڈسٹریل وہاں پہ سیکٹر از کوائٹ فنامنل. دین اسی طرح سیالکوٹ ہے, تو وہ میرے خیال سے وہ ڈیوائڈ بھی ہو جاتا ہے جو ایک طرح سے فوکس ہے. ویئر ایز ان سندھ دیر از جسٹ ون لارج سٹی, اور جہاں پہ سارا آپ کا سروائیول. دوسرے جو سٹی ہے نا وہ بہت مطلب کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. اس کا ایک یہ بھی ہے, آپ حیدرآباد کو کراچی سے کمپیئر نہیں کر سکتے ایز اے سٹی. لیکن پنجاب کے اندر لاہور کے پیریللی فیصل آباد کمپیٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ. مگر اب اس کو دیکھو سیالکوٹ کو, جی ٹی روڈ کے اوپر جتنا بھی اسمال انڈسٹریز جس طرح سے ڈیولپ کیا لوگوں نے, اٹس امیزنگ. مطلب پچھلے 15 سالوں میں ویلیو ایڈٹ جو بھی سیکٹر ہے ان لوگوں, مطلب کلچرلی دیکھیں پنجاب کا اگر آپ دیکھیں, میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے پچھلے 10 سالوں میں نے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ بزنسز کیے. ان کے ڈی این اے میں نا ویلیو ایڈیشن, ان کے ڈی این اے میں وہ ہر چیز خود کرنے کی کوشش کریں, وچ از گڈ. لیکن پاکستان کا جو اکنامک ڈیزائن ہے نا وہ ٹریڈ فوکس ہے, مطلب امپورٹ فوکس ہے. اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے اپنا انڈیجنس اسکل ہے اس کے اوپر بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں نے ابھی دیکھو سیالکوٹ نے جو کیا وہ اپنے دم پہ کیا نا, اس میں تو کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں کہہ سکتا ہمارا کوئی کردار ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنا لیا, جہاز بھی چلا لیا. انہوں نے 2 مطلب فٹ بال اور سرجیکل انسٹرومنٹ کو اٹھا کے 2 ویلیو چین کو اٹھا کے وہ اس لیول پہ جا سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کا اپنی اگر کیپیسٹی ہو تو وہ کیا نہیں کر سکتے. اور یہ تھوڑا سا جو ویلیو ایڈیشن کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ عام طور پہ جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ را مٹیریل ایکسپورٹ کرنے پہ ہوتا ہے, بٹ ویلیو ایڈیشن میں اتنا نہیں ہوتا. تو یہ جو ٹوٹل سپلائی چین ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ فار اے بزنس پرسن جو چیلنجز ہوتے ہیں, مطلب یہ ویلیو ایڈیشن کیوں نظر نہیں آتی ہے ہمیں اس طرح سے اس میسو اسکیل پہ, تو کیا چیلنجز ہوتے ہیں فار اے بزنس ٹو ایڈ ویلیو ٹو دا پروڈکٹ؟ میرے خیال سے آپ کا ایکو سسٹم سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے آپ کا, کہ آپ کا اوور آل گورنمنٹ جو آپ کو ایکو سسٹم بنا کے دے رہا ہے اس میں ویلیو ایڈٹ میں زیادہ پیسہ بنا سکتے ہیں یا امپورٹ میں. تو پاکستان میں ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ آپ کو سب کو جلدی ہے پیسہ بنانے کی, تو جلدی پیسہ ویلیو ایڈیشن میں نہیں بنتا ہے. وہ ایک پھر بڑا ایک محنت کام طلب ہے, ہاتھ میلے ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. سو اگر صرف ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ہماری طرف سے جو زیادہ ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بیڈ شیٹس ہیں یا ٹاولز ہیں, بٹ جو لیٹ سے جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں جس طرح ٹی شرٹس ہیں یا دوسرے جو زیادہ کمپلیکس پروڈکٹس ہیں اس کی طرف ہم نہیں جاتے. بٹ اس میں لائک کیا چیلنجز ہوتے ہیں ٹو ایڈ دوز ایڈیشنس ٹو دا پروڈکٹ اینڈ ہیونگ اے مور فنشڈ پروڈکٹ. تو لائک یو سیڈ کہ اٹ از اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس, تو کیا اس میں ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں, مشینری ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو ہم لیک کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے میں تو میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, لیکن میری لمیٹڈ ایک نالج ہے جس کے بیس میں یہ کہوں گا کہ مطلب ٹیکسٹائل سیکٹر آف پاکستان کا جتنا بھی ہے نا سب سے بڑا ایکسپورٹ یہ دے رہا ہے یہ سیکٹر. لیکن میرے اپنے لیے بھی یہ ہے کہ یہ بھی پچھلے 10 سال سے ہم جو دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی چینج نہیں ہے اس میں بھی. 15 بلین اور 20 بلین کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں یہ بھی. مطلب کچھ تو ہے جو یہ سیکٹر کہیں نہ کہیں فیل کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ایگریکلچر اس کو وہ چیز مطلب انپٹ مٹیریل یا جو ہے جو جس کے اوپر ٹیکسٹائل کھڑی ہے پیچھے ایگریکلچر بھی تو چاہیے تھا. کاٹن بھی شاید اتنا نہیں ہے, انویسٹ نہیں ہوا, انوویشن نہیں ہوئی, ریسرچ نہیں ہوئی. اگین ایکو سسٹم,
تو وہ صرف انڈسٹری نہیں کر سکتا ہے کہ جہاں گورنمنٹ کا رول مسنگ ہوگا انڈسٹری کی گروتھ بھی ایک لیول پہ جا کے رک جائے گی، کیونکہ ایک جو بزنس مین ہے اس نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے کہ جا کے آپ کے زراعت کو بھی وہ صحیح کرے. اس کو اگر آسانی ہے تو بنگلہ دیش میں جا کے اگر ایک خاص پروسیس تک آپ کے ساتھ کرے، اس کے بعد بنگلہ دیش جا کے کر سکتا ہے تو ہی ول ڈو دیٹ، کیونکہ اس کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو صرف ایکو سسٹم دے کے اس کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، اس کو پش نہیں کر سکتے. تو وہ لوگوں نے یہاں سے نکل کے جو کچھ لوگ باہر بنگلہ دیش میں بھی انویسٹمنٹ کیا وغیرہ وغیرہ، تو اس سیکٹر میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں کہ ہم اس کو آپٹیمائز نہیں کر سکے. کم از کم 40 بلین 50 بلین ہو تو بات ہوگی نا. اتنے بڑے ملک میں 5th لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ، اس کے ایکسپورٹ $40 بلین ایکسپورٹ کیا ہے اس میں؟ تو مجھے تو یہ نمبر دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ $40 بلین بھی نہیں ہے میرے خیال سے، کتنے ہیں جتنے بھی ہیں اتنا. تو سنگاپور کا میں کہیں پڑھ رہا تھا، اس کا ری ایکسپورٹ مطلب اس کے پورٹ میں آ کے تھوڑی سی ویلیو ایڈیشن، سپوز اگر ایک جیکٹ ہے اس کا صرف اگر ایک بٹن یہاں لگنا ہے تو وہ کہیں سے بن کے ادھر آتا ہے، وہاں سے پھر ویلیو ایڈ ہو کے آگے جاتا ہے. وہ میں نے کہیں پڑھا تھا بہت پہلے، وہ $40 بلین کی تھی. اچھا، تو آپ کی پوری 25 کروڑ عوام کا کم از کم 100 بلین 150 بلین تو ہونی چاہیے. کوئی نہ کوئی تو چیز ہے جہاں ہم کہیں ہم مس کر رہے ہیں. اور جن سیکٹرز میں آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے اس میں عام طور پہ کیا ایسے چیلنجز ہیں یا ہرڈلز ہیں کہ ہم یہ نہیں کر پاتے؟ میرا اپنا ایکسپیرینس کے بیس پہ میں کہہ سکتا ہوں، میرے زیادہ تر ایگریکلچر ویلیو چینز کے اوپر میرا وہ ہے. میں نے مائن سیکٹر میں نے خاص کر کے اسپیسیفکلی جیم اسٹون سیکٹر پہ میرا کافی ایکسپیرینس ہو گیا. ہاسپٹیلٹی پہ میرا ایکسپیرینس ہو گیا، جس کی میں یہی کہتا ہوں کہ اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا لگتا ہے کسی نے اس پر سوچا ہی نہیں ہے. جو بھی چیز آپ اٹھاتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کسی نے شاید ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں. ابھی پچھلے لاسٹ ایپیسوڈ میں بارنابی سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی تو اس میں بھی وی گاٹ ٹو نو کہ مائننگ کا جو بزنس ہے، جیم اسٹون کا بزنس ہے، اٹ از سو انڈر یوٹیلائزڈ. تو اسی طرح لائک یو سیئنگ کہ جو باقی سیکٹرز بھی ہیں جہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، تو دیر از اسٹل ہیوج پوٹینشیل، بٹ اٹ از جسٹ دیٹ کہ وی ڈو ناٹ اپلائی آور مائنڈ ان ٹو taking full advantage of those opportunities that are available. اس میں تو مسائل ہیں، لیکن آپ اگر سمجھ میں بھی آ گیا نا، اب تو آسان ہو گیا نا، نالج بھی اویلیبل ہے، آپ بیٹھ کے ریسرچ کر سکتے ہیں. لیکن ریسرچ کرنے کے بعد اس کو کرنے کے لیے جو آپ کو ہرڈلز آتے ہیں نا، وہ اتنے بعض ٹائم ہیوی ہیں کہ آپ پوری انڈسٹری تو خود نہیں کر سکتے نا. آپ کو ایک پروڈکٹ یا ایک ویلیو چین میں کام کرنے کے لیے، اس ویلیو چین میں سپوز مثال کے طور پر میں ایک یونیک قسم کا پاکستان میں ایک پروڈکٹ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ سپوز کوئی ہنی ہے کسی خاص علاقے کا. میں اب اس ایک ہائی اینڈ مارکیٹ میں اس کو اگر میں لے کے جانا چاہتا ہوں اس پروڈکٹ کو، تو اس کے لیے جو پیکیجنگ مجھے چاہیے نا، وہ اتنے بڑا ملک ہے، اس کے لیے جو بوٹل مجھے چاہیے وہ بوٹل پاکستان نہیں بناتا، وہ چائنا سے منگوانا پڑے گا. تو پاکستان ایز اے کنٹری نا ویلیو چین کے اندر کچھ چیزیں اس ایکو سسٹم میں ابھی بھی مسنگ ہے. آپ کو اچھی کوالٹی کا پیٹ بوٹل مینوفیکچرر پاکستان میں وہ نہیں ملے گا. اگر آپ کو ایک پروڈکٹ کو اس لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، ایون ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان میں جو کام کرتے ہیں، آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے، مطلب انہوں نے شیمپو جو ہم میں ملتے ہیں، انہوں نے کبھی ایون بوٹلوں کو بھی امپروو کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ہمارے لیے، بس چل رہا ہے، بس جو بھی چل رہا ہے. تو آپ کو ہر چیز کسی اور ملک سے منگوا کے ویلیو ایڈیشن کرنی پڑتی ہے. آپ کو بوٹل بھی چائنا سے چاہیے، آپ کو فلان چیز بھی چائنا سے چاہیے. تو اتنے بڑے ملک کے لیے کیوں یہ انڈسٹری مونوپولائزڈ ہے؟ سپوز آپ گلاس انڈسٹری دیکھیں تو 2-3 کمپنیز، اچھا ان کو اگر آپ جائیں، ہاں بھائی میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اتنے بوٹل چاہیے. جیسے میں خود یہ فیل کر کے بتا رہا ہوں، یہ میری طرف کئی لوگوں کی چیلنجز ہو سکتی ہیں. میں جب میں نے ہربل ایکسٹریکٹس کا کام سٹارٹ کیا تو میں نے جب دیکھا یار یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ایکسپورٹ مارکیٹ میں جانی چاہیے، تو ہائی ویلیو مارکیٹ میں جانی چاہیے. تو اب ہائی اینڈ مارکیٹ میں پروڈکٹ کو لے کے جانے چاہیے تو اس کی پیکیجنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پیکیجنگ کے لیے جب میں نے دیکھا تو یہاں پہ جتنی بھی کمپنیز ہیں، سپوز بوٹل کی مثال دیتا ہوں، 2-3 کمپنیز ہیں، مونوپولیز ہیں. آپ ان کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں یار مجھے اگر 4 لاکھ بوٹل کا آرڈر دو گے تو ہی میں بناؤں گا. اب میں نے پہلے کانسیپٹ ٹیسٹ تو کرنا ہے، میں 4 لاکھ بوٹل بنا کے پھر میں بوٹل ٹیسٹ کروں گا، میں پروڈکٹ ٹیسٹ. تو میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں پہلے کانسیپٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے 10,000-10,000 سے کرنا ہوتا ہے. اور وہ کوالٹی بھی ہی نہیں ہے یہاں پہ، کوالٹی بھی وہ نہیں دے سکتے.
تو مجھے اچھی کوالٹی کی چیز باہر سے منگوانی پڑے کم کوانٹٹی کا میں کانسیپٹ ٹیسٹ کر کے جا سکتا ہوں. تو میرے کتنے لوگ ایسے آئیڈیاز لیول پہ ہی مر جاتے ہیں کہ کیونکہ ایکو سسٹم میں کچھ لوگ مونوپولائز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اپ گریڈ دیم سیلوز بٹ دے مونوپولائز دی ہول ایکو سسٹم. اینڈ دے مے آلسو ہیو لمیٹڈ کلائنٹیل جن کو وہ ان کا چل رہا ہے کر رہے ہیں اور وہ اسی پہ دیر ہیپی. مطلب انہوں نے لوگ پوری ایکو سسٹم کو نا آپ کے ملک کی جو ایکو سسٹم ہے بزنس ایکو سسٹم اس میں اتنا وہ والیوم ہے کہ ان کو کچھ چیزیں آسان چیزیں وہ چینج ہونے کے لیے تیار نہیں. وہ آسان میں ان کے بلینز بن رہے ہیں تو وہ اس انڈسٹری میں کوئی مزید ریسرچ کوئی انوویشن کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. بٹ دیٹ آلسو شوز کہ دیر از دس پوٹینشیل ان دیٹ پرٹیکولر مارکیٹ ایز ویل. دیٹ از اے اسکیل ماڈل سم بگ پاکٹ پیپل کین ڈو. آپ اس میں ایک اسٹارٹ اپ میں نہیں ہو سکتا, وہ اتنے بڑے بڑے انویسٹمنٹس ہوتے ہیں. اوکے تو وہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کرتے ہیں, ادھر ہی بیٹھے ہیں. بٹ اگر چائنا کے کیس میں فار ایگزامپل اگر ہم ایکویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیکاز چائنا میں اگر آپ کو 1000 باٹل بھی چاہیے یو کین پلیس این آرڈر فار دیٹ رائٹ. یس وہ تو دے آر ریڈی ٹو شپ. بٹ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ایس ایم ایز ہیں اس طرح کے جن کے پاس مشینری بھی اویلیبل ہے, جس کی ہم بات کریں کہ پاکستان میں لگانے کے لیے یو نیڈ اے لاٹ آف ریسورسز, دے آر ایبل ٹو ڈو اٹ بیکاز دے ہیو ڈیمانڈ فرام اکراس دا ورلڈ. ویئرز یہاں پر جو بزنس اگر کوئی لگاتا ہے تو وہ اس کو پہلا خدشہ یہ آئے گا کہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہی مے ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ دا رائٹ ڈیمانڈ ٹو میک دا بزنس پروفیٹیبل رائٹ. دیکھیں چائنا ایکو سسٹم تیار کر کے دیتا ہے کسٹمر کو. کچھ جگہوں میں وہ خود انویسٹ کرتا ہے گورنمنٹ کہ آپ اگر بزنس کر رہے ہیں نا تو آپ جب سوچ کے بزنس کرنے کے لیول پہ جائیں نا تو آپ کا ٹائم مہینوں میں ہو جائے. آپ اپنے پروڈکٹ کو آئیڈیا کو ٹیسٹ کر کے پاس یا فیل ہو کے بھی سال میں جیسے ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں. پاکستان میں آپ کو کم از کم 5 سال چاہیے کیونکہ آپ کو بہت سارے وہ کام جو وہاں پہ گورنمنٹ کر کے دے رہا ہے وہاں یہاں پہ آپ نے خود کرنا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل جو بیسک لیول کا انفراسٹرکچر ہے, پھر کہیں ہو سکتا ہے ریفارمس کے مسائل ہوں, مطلب ریفارمس سے مراد یہ کہ ریگولیشنز ایسی ہوں گی دیٹ وڈ ڈسکریج یو ٹو اسٹارٹ اے بزنس. کوئی ٹیکس ہے آپ کے اوپر ایسے لگا دیے جائیں گے جو کہ آپ کے اوپر ٹیکس تو بعد میں آئے گا نا جب کمانے لگ جائیں گے. آپ کو لائسنس چاہیے. سپوز مجھے ایک بزنس ہے اس کے لیے لائسنس چاہیے, ہو سکتا ہے اس لائسنس کو لینے میں ہی مجھے 1.5 سال لگ جائے. ہاں, اور اس لائسنس کی جو اماؤنٹ ہے دیٹ مے آلسو بی سو ہیوج کہ یو مے ناٹ بی ایبل ٹو افورڈ دیٹ. بلکہ میں تو مجھ سے کوئی اماؤنٹ لے کے جلدی کر لے تو میں خوش ہو جاؤں گا. وہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے. اس پر مطلب ان لوگوں کا نا لوگ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ اس ملک میں کچھ اچھی چیزیں ہونی چاہیے. مطلب اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی بندے کی جو آپ کے لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کوئی ہوگا کہ وہ آپ کے دشمن ہیں. مطلب ان کا ایک آرام کی زندگی میں آپ خام ایک نئی چیز لا کے ان کو ٹینشن دے رہے ہیں. آپ وہ سکون سے زندگی گزر رہی ہے ان کی. تو یہ کوئی مطلب ایک پورے پاپولیشن کو نا پوری آبادی کو ایک کلچر کو نا ایک خاص موڈ میں ڈالا گیا ہے کہ بھائی وہ ریلیکس کر کے گزارنے ہیں. اب آپ ایگریکلچر میں دیکھ لینا, آپ کی ایگریکلچر میں 2 کراپس ہیں, شوگر اور ویٹ, دونوں سبسڈائز ہیں گورنمنٹ کی, اور انہی دونوں کے پرائز کے اوپر سالانہ لڑائی ہوگی. کبھی زیادہ ایکسپورٹ کر دیا, کبھی امپورٹ کر رہے ہیں. مطلب گنا مطلب میں پاکستان کو ایز ایگریکلچر کنٹری, میں ایگریکلچر کا اتنا بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہوگا. لیکن میری لمیٹیڈ انڈرسٹینڈنگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا شوگر کین ہمارا کراپ ہی نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. اتنا پانی جو ہے اس پہ بہت لگتا ہے. اور سب سے بڑا یہ کہ نہیں, یہ آپ کے فارمر کو نا سست کر دیتا ہے. 3 سال تک وہ لگایا ہوا ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سکون کے چکر میں. لوگوں کو محنت کرنے کی عادت ہونی چاہیے. ایسے کراپ لگاؤ, لوگ اور محنت کریں, ترقی کریں. اور گنا جو ہے وہ آسان اس سینس میں بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کی ڈیمانڈ کہیں نہ کہیں تو نکل ہی جائے گا. لگانا بھی آسان ہے. چینی امپورٹ کرو, جتنا بھی مہنگا چینی آ گیا. تو میں تو کہتا ہوں پاکستان کی اوبیسٹی میں اگر آپ دیکھیں دنیا میں نمبر 1 ہو گیا میرے خیال سے ابھی. ٹھیک ہے, مطلب اتنی زیادہ پاپولیشن آپ کی شوگر کا نمبر 1 نمبر 2 میں کہیں شوگر بھی بیماری, ڈائبٹیز جو ہے اس کا بہت مسئلہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے, آپ کی سارا چینی کا ایوریج انٹیک پاکستان کا ہے, گلوبل ایوریج میرے خیال 17 kg پر پرسن پر ایئر ہے. پاکستان کا 37 ہے. تو وہ 17 کے بجائے آپ 37 kg کھائیں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس ساری پاکستان میں جتنی بھی بیماریاں ہیں, ڈیزیز برڈن جتنا بھی ہے, اس میں سب سے بڑا کردار 2 پروڈکٹ کا ہے.
ایک شوگر کی انڈسٹری کا ہے اور دوسرا آپ کا آئل اینڈ گھی انڈسٹری کا ہے. سارا وہ پام آئل آپ وہاں سے ملیشیا سے لا کے یہاں پہ لوگوں کو جس طرح سے بنا کے آپ دے رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو آپ کا ہیلدی کمیونٹیز تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کیا ڈیولپ ہو جائیں. اور یہ شوگر کے اوپر لگے ہوئے ہیں. پاکستان پوٹینشیل ایگریکلچر کچھ اور کراپ ہونے چاہیے جو دنیا کو چاہیے, وہ ایکسپورٹیبل کراپ. شوگر کیا چیز ہے, وہ امپورٹ کر دو. میں بھی مطلب مجھے شاید اس کا اتنا بولنا نہیں چاہیے, اس کی اپنی ڈائنامکس ہو سکتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھنس گئے ہیں کچھ کراپس کے اندر. تو آپ کے ملک کی سیاست بھی شوگر پہ چل رہی ہوتی ہے. ہر سال ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی شوگر والا چلا رہا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ نا کوئی ایک آسانی سے ادھر سے لوگ, اور مطلب ظاہر ہے جو جتنے بھی یہ انفلوئنشل لوگ ہیں, چونکہ وہ اس بزنس میں انوالوڈ ہیں, they would not let this die either. وہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو کم کر دیں, آپ جو چیلنجنگ دوسری پروڈکٹس ہیں اس کو پروموٹ کریں, they wouldn't let that happen. پاکستان میں خاص کر کے پنجاب کی زمین پوری دنیا کے لیے ایک امپورٹنٹ زمین ہے. اس میں وہ چیزیں ہونی چاہیے جو وہ اس کی یونیک نیچر نے اس کو پرووائڈ کیے ہیں. اس میں آپ کی سہولت کے حساب سے کراپ کیوں ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور وہ جو پلگ اینڈ پلے والی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ چائنا میں فار ایگزامپل دا گورنمنٹ پرووائڈز یو آل دا فیسیلیٹیشن, یو جسٹ نیڈ ٹو اسٹارٹ اے بزنس. ہیئر جو جتنے بھی اکنامک زونس بنائے ہیں جو یہ سی پیک کے اراؤنڈ, فیصل آباد میں 3-4 ہیں, پھر اسی طرح میں دیکھ رہا تھا کے پی کے اندر بھی کے پی ایس میں ایک اور بہت سارے ہیں, فڈ میک جو ہے وہ فیصل آباد میں, تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے بنائے ہیں. اور یہاں پر اپیرنٹلی دیر از لائک اے لاٹ آف فیسیلیٹیشن پرائمریلی فار فارن انویسٹرز, بٹ لوکل کے لیے بھی آئی تھنک کہ وہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اینی آئیڈیا اباؤٹ دیٹ کہ کس طرح سے لائک یہ جو ہبز ہیں آر دے فیسیلیٹیٹنگ پیپل ٹو اسٹارٹ اے بزنس؟ اگین چونکہ میں بائی پروفیشن ایک ویلیو چین کا آدمی ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے بھی انڈسٹریل زون بنائیں, 2000 بھی بنا لیں, آپ کو آخر جب تک آپ زیرو سے اسٹارٹ نہیں کرو گے نا ویلیو چین کے حساب سے کہ بھائی را مٹیریل کون سا, آپ کون سے, اگر آپ ایگریکلچر میں کام کر رہے ہو تو آپ کو پہلے کھیت سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا, انڈسٹریل زون بعد میں آئے گا ویلیو ایڈیشن کا پروسیسنگ کا. اگر آپ کوئی مائننگ کی پروسیسنگ پہ بزنس کرنا چاہ رہے ہو تو وہ انڈسٹریل زون میں ہو سکتا ہے, لیکن مائن کو آپ کے پیچھے مائننگ سیکٹر میں جا کے کام کرنا پڑے گا. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ نا اس ملک کا جو انڈسٹریلسٹ ہے, جو بزنس مین ہے, وہ والے سچویشن ہے جنت میں سب جانا چاہ رہے ہیں لیکن مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بزنس سب کو چاہیے انڈسٹریل ایریا میں پیچھے جا کے محنت کر کے وہ ٹماٹر کے سیکٹر میں جا کے کھیت میں کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے آپ کا بزنس مین تیار نہیں. آپ کا بزنس مین کو لاہور کراچی میں انڈسٹریل زون میں سب چیزیں تیار ملی ہیں, تو یہ سب چیزیں کوئی یا تو گورنمنٹ کو پیچھے سے ڈیولپ کر کے ان کو سب کچھ تیار کر کے ان کے انڈسٹریل زون کے دروازے پہ ڈیلیور کرو, تب وہ انڈسٹریز چلیں گے. ورنہ ان کو آنا پڑے گا, ادھر انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ چیز ڈیولپ ہو, پھر نیکسٹ فیز میں انڈسٹریلائزیشن ہو جائے گی. دوسری چیز آپ کی ریسورس, آپ کا ہیومن ریسورس, مطلب لیبر کاسٹ آپ کی کم ہو سکتی ہے, آبادی زیادہ ہے, نوجوان ہیں, تو کوئی دوسرے ملک آپ کی ہیومن کیپٹل کے اوپر کوئی ٹیکنالوجی یا کوئی پروسیسنگ کی چیزیں پاکستان میں لا کے لگائیں تو اس میں بھی پرابلم ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ملک کی کلچر کو ڈیولپ نہیں کیا. مثال کے طور پر فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا سری لنکن کے ساتھ, تو اس کے بعد تو دنیا کا کوئی بھی انویسٹر تو 10 دفعہ سوچے گا یار کہ اگر آپ ایک بہت بڑا کارخانہ لگاتے ہیں, $1 بلین کی کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور فلور میں اگر 10,000 لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس میں سے اگر ایک ہی واقعہ ہوتا ہے اس طرح سا, تو آپ کا تو ایک وقت میں یہ کارخانہ بھی جل سکتا ہے. فنش. تو انویسٹمنٹ کرتے وقت جو انویسٹر ہوتا ہے اس کی اپنی لمیٹیشن ہے, وہ کہتا ہے یار میرا پیسہ اتنا تو نہیں کہ ہے نا کہ. اور پاکستان میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑے بڑے انویسٹر کو اس لیے بھی اٹریکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ رات کو لوگ جب سوئے تھے, ملٹی بلینر سوئے تھے, صبح جب اٹھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ 70s میں ہوا. تو آپ کیسے سوچ سکتے ہو کہ بہت بڑا انویسٹمنٹ کوئی پرائیویٹ سیکٹر کا اس ملک میں آ سکتا ہے؟ آپ کو اسمال کلچر کو دوبارہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. شروع میں چھوٹے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا. ان کا اپروچ یہ کہ ہر کوئی بڑا انویسٹر آ جائے. اور بڑے انویسٹرز کے لیے جو فاریکس کے مسئلے ہیں اس کے مسئلے الگ ہیں, وہ الگ چیلنجز دے فیس کہ مطلب پاکستان میں وہ ڈالرز لے کے آ سکتے ہیں لیکن ڈالر لے کے واپس نہیں جا سکتے. اینڈ دین وی ایکسپیکٹ کہ نہیں کوئی بڑا انویسٹر ہمارے پاس ہے.
تو ان کو بیسیکلی نا اسمال ابھی بھی دیکھیں سب سے زیادہ امپلائمنٹ آپ کو دیتا ہے اسمال انڈسٹریز. جا کے میں جا کے ادھر جو ہم نے بزنس ڈیولپ کر رہے تھے نا, ہم نے ٹیکنالوجیز ڈیولپ کر رہے تھے, تو ان علاقوں میں میرا 4 سال کا ایکسپیرینس ہوا. یہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل وہ ہیں ہبس ہیں لاہور کے اندر, یا فیصل آباد جائیں یا ڈسکا یا گجرانوالا جائیں, تو لاہور میں بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے, مطلب ایک کینال بھی نہیں ہے, کینال لیس دین کینال بھی ایک بندہ کوئی کام کر رہا ہے. اس کے بعد جو روڈ ہے وہ کچا ہے, باہر نکلتا ہے وہ انڈسٹری چھوٹا سا ایریا ہے, کوئی بندہ کوئی چھوٹے سے کام کر رہا ہے, اگلے بندہ چھوٹے چھوٹے فیکٹریز ہیں, لیکن وہ ان پڑھ لوگ ہیں, کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں, لیکن وہ اتنا ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ادھر. تو میں ان کو دیکھ کے, میں انجینئرنگ یونیورسٹی کو دیکھ کے بڑا پریشان ہوتا تھا, یار یہ انجینئرنگ یونیورسٹیز والے کیا کریں, یہ جتنا ان گلیوں میں جو کام ہو رہا ہے انہی کو اگر ڈیولپ کیا جائے. تو میں وہ جب وہاں سے لاہور سے جب وہاں سے باہر نکل رہا تھا تو وہ اورنج ٹرین اس وقت بن رہا تھا نا, تو میں صبح سے لے کے شام تک ادھر بیٹھ رہا ہوتا تھا, میرے کام چل رہے ہوتے, تو ان کے پاس بیٹھنے کی بھی صحیح جگہ نہیں, باہر نکلو پانی جمع ہے وغیرہ ہے, مطلب ایک شٹی انوائرمنٹ. تو وہ 12 گھنٹہ ادھر ہم بیٹھتے تھے نا. جب وہاں سے باہر نکلتے تھے تو میں اپنی گاڑی لے کے نکلتا تھا, تو وہ جب تک یہ اورنج ٹرین چالو ہو گیا تھا, تو اورنج ٹرین کی مطلب ان کے گھر جانے کا جو سفر ہے وہ میکسیمم 50 منٹ ہوگا نا یار, 40. اس 40 منٹ میں وہ 5 اسٹار سفر جو کرنے کا اس کو کیا فائدہ ہوگا. اس کے 18 گھنٹہ جہاں وہ کام کرتا ہے یا 10 گھنٹہ, اس میں وہ ایک شٹ انوائرمنٹ میں ہے. ادھر جا کے اس کے 10 گھنٹے کے انوائرمنٹ کو انٹرسٹنگ کرو تاکہ اور محنت کرے اور ڈیولپمنٹ ہو. آپ اس کے گھر جانے کے 40 منٹ کو اگر آپ جتنا بھی طوفان کر دو, کیا فرق پڑتا ہے اس کو. جن کو اس ایریا کا نہیں پتہ, مطلب آئی تھنک آئی ہیو سین دیٹ ایریا جو فیروز پور روڈ پہ, ہاں برانڈ روڈ بھی ہے ان میں سے ایک ہی جگہ ہے. بٹ مجھے یاد ہے میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا کہ میں لائک وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر, تو ویر آئی واز ورکنگ, تو وہ وہاں پر آگے جا کے صوفیہ آباد کا ایک ایریا آتا ہے, وہاں پر بھی فیکٹریز وغیرہ ہیں. اینڈ دین وی ہیڈ ٹو کمیوٹ فار 2 ڈفرنٹ وینڈرز جو یہ چھوٹے چھوٹے جو یونٹس انہوں نے لگائے ہوتے ہیں, تو وہ بھی قریب میں تھے. تو آئی ریمبر گوئنگ ٹو اے پلیس وچ از کالڈ کچا جیل روڈ, اور وہ کچا جیل روڈ اسی لیے کہلاتا ہے کہ وہ واقعی کچا ہے. اور وہاں پہ وہ ایسے ہی تھا کہ مجھے یاد ہے کہ کوئی بارش بھی ہوئی تھی اور وہ اتنی ٹوٹی ہوئی روڈ تھی, اینڈ اٹ واز سو ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ دیئر کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو جن کا روز کا کمیوٹ ہے وہاں سے, اور انہوں نے جا کے اپنا وہاں کارخانہ جو ہے اس کو سنبھالنا ہے, اپنی جو فیکٹری ہے اس کو چلانا ہے, تو وہ جو ایکسیس ہے اس روڈ کے لیے, ان انڈسٹریز کے لیے, اٹ از سو بیڈ. تو یو آر رائٹ کہ رادر دین اسپینڈنگ منی آن دیز مین لگژریس, the amount of money invested in the orange train particularly جو چائنا سے انہوں نے پیسے لیے تھے, اور یا بڑے بڑے جو انڈسٹریل زون بنایا ہے, ان کو یہ اماؤنٹ جا کے جو ایگزسٹنگ اسمال اسکیل بزنسز ہیں نا, ان ایریاز میں جا کے ان کے لیے کالونیز بناتے کہ آپ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں, آپ قریب ہی رہیں اور صبح آئیں, اور آپ کے کارخانے کو بڑا کرنے کے لیے تھوڑا پیسہ لے لیں ہم سے, اس کو اپ گریڈ. علی بابا کب بنا, جب پیچھے سے انہوں نے اسمال انڈسٹریز اتنے لیول پہ ڈیولپ کر چکی تھی, پھر علی بابا میں لوگ ٹریڈنگ کے ذریعے اس انڈسٹری کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ انٹیگریٹ کیا نا. کہیں نہ کہیں تو آپ کو بھی اسٹارٹ کرنا پڑے گا. آپ کا جو بندہ جو ورکر ہے جو آلریڈی ویلیو ایڈ کر رہا ہے, آپ اسی سے اسٹارٹ کریں, اس کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دیں. مجھے یاد ہے ایک اسی ٹائم میں وین آئی اسٹارٹ میں کریے, تو اس ٹائم پہ دیر واز لاہور کے اندر ہی اس ایریا میں ہی کچا جیل روڈ کے آس پاس دیر یوز ٹو بی پرسن, بوٹا اس کا نام تھا. اور بوٹا جو ہے نا, اس کے بارے میں بوٹا اس کو کہتے تھے, مجھے یاد نہیں اس کا ایکچوئل نام کیا تھا, لیکن پوری انڈسٹری اس کو بوٹا کے نام سے جانتی تھی. بوٹا کی جو ہے نا وہ ایکسپرٹیز یہ تھی کہ بوٹا کو آپ نے ایک دفعہ مشین ایک دکھا دی ہے نا, اور وہ اس کو ریورس انجینئرنگ کر لیتا تھا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور ود لمیٹڈ کیپیسٹی دیٹ ہی ہیڈ. اور اس بندے کو ایک دفعہ وہ ہمارے جو آفس تھا وہاں پر وہ آیا, اینڈ اس کے پاس ایک چیک تھا, تو اس نے مجھے پوچھا کہ یار یہ آپ ذرا چیک کرتے ہیں کہ اس میں نام میرا ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک دا پوٹینشیل از دیئر, را ٹیلنٹ از دیئر, لیکن اس کو بھی ڈائریکشن دینا, اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنا, دیٹ از آلسو سم تھنگ دیٹ نیڈس مور اٹینشن. ایگزیکٹلی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے نا کہ آپ کی گورنمنٹ کا جو ادارہ ہوتا ہے اس میں جس کی میں بات کر رہا ہوں, سپوز منسٹری آف انڈسٹریز یا منسٹری آف ایگریکلچر وٹ ایور, اس کے
جو ٹاپ لوگ ہوتے ہیں, آپ کا کیا آپ کا ٹریڈ منسٹر یا انڈسٹریل منسٹر کیا اس گلی میں جا سکتا ہے جہاں پہ اسمال اسکیل کا کام ہوتا ہے؟ افورڈ کر سکتا ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے 1 گھنٹہ ادھر جانے کے لیے بھی. تو ان کا فوکس یہی ہوتا ہے کہ بڑے بزنسز چھوٹے بزنس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں وہ, کیونکہ وہ خود ادھر چل کے بھی نہیں جا سکتے ہیں. وہ اتنے ان کے لیے شٹی کنڈیشنز ہیں ادھر کہ ادھر وہ سیوریج لائن کھلے ہوئے ہیں, روڈ بھی صحیح نہیں ہیں. تو وہ اس کی لائف سٹائل, جو آپ کا ذمہ دار آدمی ہے نا اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے, وہ اس کے ریڈار میں ہی نہیں آ سکتے. تو پھر کیسے ترقی ہوگی؟ تو آپ تو ڈسکنیکٹ ہیں اس پوائنٹ کے ساتھ جہاں سے ترقی اسٹارٹ ہونی. اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی جو ٹو آئیڈینٹیفائی کہ وٹ از دا ریکوائرمنٹ ان دا انڈسٹری and then you hold those skill development trainings accordingly. So وہ جو alignment ہے that is very important of the industry and academia, right? Exactly. پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے اسکل ڈیولپ کر کے ان کو امپلائی کہاں کرنا ہے, وہاں سے اسٹارٹ کرنا ہوگا کہ نیڈ کدھر ہے. اگر نیڈ نہیں ہے وہ کریٹ کرنا پڑے گا. سپوز اگر آپ نے سب سے بڑی اسکل تو ایگریکلچر ہے, ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی پروگرام ہیں ابھی تک چل رہے ہیں پورے پاکستان میں, ان میں سے کتنے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام جو کرتے ہیں لوگ, جو زراعت سکھاتے ہیں لوگوں کو, ایگریکلچر سکھاتے ہیں, وہ سب کو لگتا ہے بس کپڑے سلائی کرنا اسکل ہے یا وہ کوئی مطلب وہ چیز. پاکستان کو میرے خیال سے بہتر کوالٹی کے فارمرز چاہیے اس وقت. تو آپ نے دوسری بات یہ کہ آپ کی آلریڈی ایگریکلچر اکانومی ہے, آپ کی جی ڈی پی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن, سب سے بڑا کنٹریبیوشن ایگریکلچر ایڈ کرتا ہے. تو اگر آپ کو اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اسٹارٹ ادھر سے ہی کرو. لوگوں کے لیے ایگریکلچر میں جانا فیشنیبل بنانا پڑے گا, ورنہ ایگریکلچر سے وہ سب سے بڑا آپ کا اکنامک کنٹریبیوٹ کرنے والا سیکٹر جو ہے ایگریکلچر ہے, وہاں سے لوگ نکل کے دوسرے سیکٹر میں جانا فیشنیبل ہے. تو آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ آپ نے پہلے جو آپ کی اسٹرینگتھ ہے اسی کو آپٹیمائز کرو نا. گروتھ اس میں ایک 2% یا 3% گروتھ اس میں کریٹ کر سکتے ہو اگر آپ اس کو لوگوں کے لیے مطلب اس کو فیشنیبل بنا دو کہ ایگریکلچر کرنا از لائک کول. تو وہ تو مطلب ایک مطلب ایگریکلچر سیکٹر میں کام کرنا ہی سمجھ لو ایک غربت کی علامت سمجھی جاتی ہے. اگر آپ بہت غریب ہیں کہ ذرا ایگریکلچر میں دہقان کے طور پر کام کرتے ہیں, تو آپ کیسے, آپ کی ایگریکلچر کنٹری ہیں تو یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور ورک. تو اسی میں ٹریننگ دینی چاہیے. جتنے بھی ٹیوٹ ٹریننگ یا جو بھی ٹریننگ چلاتے ہیں ان کو سب سے پہلے ایگریکلچر میں, کیونکہ ایگریکلچر میں اس لیے بھی ضروری ہے نا کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھیں, یہ فارمر جو ہے نا ایک خاص سائیکل سے نکل نہیں پا رہا ہے, ادھر سے اس کو نکالنے کے لیے بھی تو رول ہونا چاہیے کہ مطلب اس دفعہ آلو کا پرائز بڑھ گیا تو اگلے سال سب نے آلو لگانا ہے. ٹھیک ہے, پیاز کا ریٹ خراب ہو گیا تو سب نے آلو لگانا ہے, تو آلو کی اتنی والیوم آ جائے گی سپلائی کہ وہ ریٹ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے ہی ڈرائیو ہوتی ہے, تو اس کے ریٹ خراب ہو جائیں گے. اور جس سال اس کی والیوم زیادہ آئے گی پیاز کا ریٹ بڑھ جائے گا, تو اگلے سال سب پیاز لگائیں گے. تو فارمر تو اس سائیکل سے ہی باہر نہیں نکل پا رہا ہے. اور مطلب اس سے ریلیونٹ جو ٹریننگ ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز ان دا کمنگ ٹائمز یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تبدیلیاں آئیں گی, وہ جو نالج ہے وہ بھی فارمر کو دینا ضروری ہے سو دیٹ ہی کین انکریز دا پروڈکٹیوٹی. جو ییلڈ ہے وہ بہتر کرنا ضروری ہے, اور جو چیلنجز ہیں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. تو وہ بھی کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے ایگریکلچر کے اوپر, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ تو آلریڈی آنا شروع ہو گیا نا. اس میں 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو اس کو آپ کسی طرح سے رسپونڈ کریں یا اس کے ساتھ اڈیپٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اڈیپٹیشن کے اوپر اگر آپ آ جاتے ہیں تو اڈیپٹیشن کے لیے بھی آپ کو ٹریننگ کی ضرورت اس لیے ہے کہ فارمر کی مینٹل ٹریننگ کرو نا, ان کی ذہن سازی کرو. ٹریننگ کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ خامخواہ اسکل ہی ہو. سب سے پہلے آپ اس کے ذہن اس کو اس لیول پہ لے آؤ, اس کو سمجھ میں آ جائے کہ رسپونڈ کیسا کرنا ہے اس کرائسس کو, وہ کلیکٹیولی کوئی اس کے لیے کچھ کر سکیں اگر اس کو رسپونڈ کرنا ہے. تو کلائمیٹ چینج تو اور سیویئر ہوتا جائے گا, لیکن ہم کتنے تیار ہیں. اور ایگریکلچر اکانومی ہے, کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ اگر زیادہ ہونے لگ گیا تو اوور آل آپ کی پاورٹی اور بڑھ سکتی ہے. سو جو آپ کا پرٹیکولر بزنس ہے اور جو ایریا چترال کی طرف ہم واپس بات کرتے ہیں کہ وہاں پر جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اور اس میں جو کس طرح سے آپ اڈیپٹ کر رہے ہیں وین اٹ کمز ٹو ایگریکلچر. بیسیکلی جن علاقے
میں ہم کام کر رہے ہیں نا وہ اور زیادہ چیلنجنگ علاقہ ہے، کیونکہ ایکولوجیکلی بہت فریجائل ایکولوجی ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر آپ کے یہاں پہ سیلاب آ کے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سیلاب آتا ہے، پنجاب کی زمینیں بہہ جاتی ہیں، تو وہ سیلاب تو وہیں سے نکل آتا ہے، ہمارے گلیشیئر پگھل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے وہ ہوتے ہیں گلیشیئر آؤٹ بسٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈیلی بیس پہ ہمارے جو علاقہ ہے ہم اس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو سکتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگوں کے لیے کہانی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہانی ہے، کتابوں میں پڑھتے ہیں کلائمیٹ چینج. ہم اس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے. تو اگر دنیا اگر ارتھ جو ہے یہ اگر مر رہا ہے تو ہم اس کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں یہ کیسے مر رہا ہے، تو ہم اس کے وٹنس ہیں بیسیکلی. تو ہمیں سب سے پہلے اس ایکولوجی میں جہاں یہ ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہ اپرچونیٹی تھی کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا تو ہم اس کو کوئی نہ کوئی رسپونڈ اپنے علاقے میں اس کو کر سکیں. اپنے علاقے کی جو فارمنگ کمیونٹی ہے اس کو ریزیلینٹ کراپ ورائٹیز پہ لے کے جا سکیں. اس میں سب سے بہترین آپشن یہی تھا کہ اس علاقے میں جو پلانٹ ملینز ایئرس سے ادھر ہیں ان کو کچھ کو تو ہم نے کاٹ کے خراب کر دیا جس کی وجہ سے شاید ایکولوجیکل امپیکٹ بھی آ رہا ہے، تو ان کو واپس جلدی آنی. سب مثال کے طور پر جونیپر ہے، چترال میں جونیپر فورسٹ تو میرے خیال سے 80% پچھلے 100 سالوں 150 سال میں 80% جونیپر کا فورسٹ. اب جونیپر کا درخت 1000 سال اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے، مطلب ایک سائزیبل بنتا ہے، پتہ نہیں 100 years میں ایک تھوڑا سائزیبل درخت بنتا ہے. تو جو چیز ہم نے 150 سال میں کی وہ ہو سکتا ہے ہزاروں سال کی ایکولوجی کی اپنی ایولیوشن تھی. تو اب ہم تو جونیپر کو اس لیول پہ دوبارہ لا نہیں سکتے. تو جونیپر کے علاوہ جو دوسرے جو پلانٹ ہیں وہاں پہ جو سائز پکڑتے ہیں اور وہاں پہ بایو ڈائیورسٹی میں ان کا بہت اہم کردار ہے. مثال کے طور پر برڈ لائف، انسیکٹ لائف، وائلڈ لائف کی ڈپینڈنسیز ہیں اس کے اوپر. تو ہم نے کم از کم ان کے اراؤنڈ لوکل پاپولیشن کے لیے فوڈ سیکیورٹی کو بھی انشور کرنا اور ان کے لیے کیش انکم کے ذرائع پیدا کرنا تاکہ وہ انہی پلانٹ میں انٹرسٹ ان کا بڑھ جائے جو پلانٹ اس ایکولوجی کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. ان کے کاٹنے سے زیادہ اس کو ہارویسٹ کر کے اس کو مطلب اس کے بائی پروڈکٹ کا مطلب مثال فورسٹ کو کاٹنے کے بجائے درخت کو تو نان ٹمبر فورسٹ پروڈکٹ. اب اسی فورسٹ میں اس درخت کو کاٹنے کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی مشروم ہو سکتی ہے، کوئی پلانٹس ہو سکتی ہیں، یا اسی درخت کی کوئی برانچز ہو سکتی ہیں، یا اس کا نیچے سے جو چیز گرتا ہے اس کا کوئی سیڈ ہو سکتا ہے جس کو پروسیس کر کے آپ کوئی آئل کی ایکسٹریکٹ کریں، آپ کوئی پاؤڈر ایکسٹریکٹ کریں، اس کا کوئی میڈیسنل ویلیو ہو، اس کی کوئی ارومیٹک ویلیو ہو. تو آپ نے لوگوں کو اس ایکولوجی کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کرنا پڑے گا. تو نارتھ نیچرل جو برانڈ ہے ہمارا، اس کا بیسیکلی فلاسفی سارا اس کانسیپٹ کے اراؤنڈ ہے. ہم نے پروف آف کانسیپٹ ہم نے آلریڈی کر چکے تھے، کافی 2 سال پہلے تک ہم کر چکے تھے کہ بھئی اٹس پاسبل، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہائی ویلیو پروڈکٹس ان کی اپنی ایکو سسٹم کے اندر ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ بلڈ کر سکتے ہیں پورا. تو وہ ہم نے کر لیا بیسیکلی. اور آپ کا جو بزنس ماڈل ہے بیسیکلی یو ڈیل ان اسینشل آئلس، رائٹ؟ ایکسٹریکٹ کہو، اس میں اسینشل آئل از ون آف دا ایکسٹریکٹ. فکسڈ آئلس ہیں اس میں، وہ اس کے آئل کی بھی مختلف وہ ہے نا، تو ٹیکنالوجیز الگ ہیں. اسینشل آئل مطلب موسٹلی وولیٹائل آئل جو اروما انڈسٹری میں تھراپیوٹک اس کے ویلیوز کے ساتھ، تو ان کے لیے الگ ٹیکنالوجیز ہوتے ہیں، فکسڈ آئل کے لیے الگ ٹیکنالوجیز ہوتے ہیں. پھر پاؤڈر ایکسٹریکٹ، کچھ چیزیں آپ آئل نہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے، اس میں پاؤڈر ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. تو اس طرح سے کافی. اور جو اس کا سارا جو را مٹیریل ہے وہ بیسیکلی چترال میں ہی آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ چترال اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقے ہیں وہاں سے ہم کچھ چیزیں لے رہے ہیں. اور ہم الٹیمیٹلی ہم پورا اس پاکستان کا جو ناردرن پارٹ ہے ایکولوجیکلی ان کے پلانٹس کے اوپر ہمارا فوکس ہے. اور کچھ پروڈکٹس پنجاب میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو ڈیولپ کرنا، ان ویلیو چین کو، کیونکہ ان کے لیے آئیڈیل پنجاب ہے. تو وہ یونیک پروڈکٹ ہیں، ان کی بھی گلوبل بڑی ڈیمانڈ ہے. تو یہاں کوئی نہیں کر رہا ہے تو ہم ان کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے 1-2 سال کے اندر پنجاب میں کوئی 6-7 پروڈکٹ پر ہم نے ورکنگ کی ہوئی ہے، تو ان کو ہم ان کی ویلیو چین کو ہم ڈیولپ کریں گے. پروسیسنگ ٹیکنالوجیز ہمارے پاس آلریڈی ہے. اور جو آپ کی فیکٹری ہے از اٹ لائک فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان چترال یا گلگت بلتستان میں، یا اف ناٹ اونلی ان چترال ان گلگت بلتستان بٹ کچھ چیزیں ہم نے پاکستان میں بھی پہلی دفعہ کی ہے اسکیل میں. اگر کسی نے لیبارٹری لیول پہ کی ہو تو کی ہو، لیکن اسکیل میں اسینشل آئل پروڈکشن ہماری طرح کسی نے نہیں کی ہے.
اور اسینشیل آئل کا دوبارہ تھوڑا سا ذرا بتائیں گے ایگزیکٹلی کیا فرق ہوتا ہے, اور لائک ہاؤ از اٹ ریئر ان سم سینس؟ ریئر کیا دیکھو, یہ بیسیکلی ایسنس ہے نا کسی بھی, تو وولیٹائل آئلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اروما کے اس میں اس کا استعمال ہوتا ہے, اور بھی میڈیسن استعمال ہوتے ہیں. اچھا. تو یہ بہت کم پرسنٹیج میں 1% یا لیس دین 1% نکلتے ہیں, تو اسی لیے یہ پروسیس بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کا ایون کچھ چیزیں پلانٹ ایسے ہیں کہ ان کی اگر آپ نے آئل نکالنی ہے نا, تو کھیت سے یا وائلڈ جہاں پہ یہ کلیکٹ کرتے ہیں آپ, وہاں سے ایک خاص ٹائم, سپوز اگر آپ نے دھوپ نکلنے کے بعد کلیکٹ کر لیا تو ہو سکتا ہے اس میں سے آئل نہیں نکلے گا. اچھا. تو آپ کی کلیکشن دھوپ نکلنے سے پہلے ہونی چاہیے. تو اس میں کچھ چیزیں آپ کو یہ بہت ساری باریکیوں کو بھی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. کوئی اتنا ایسا نہیں کہ بس آپ منہ اٹھا لیا آپ نے لگا دیا چل دے. یہ بالکل ایک آرٹ, یہ سائنس اور آرٹ کا امتزاج ہے. لوکلی اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کیسی ہے؟ پاکستان میں تو لوکلی امپورٹ ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں, لیکن یہ انڈسٹری ایسی ہے نا, اس میں بہت زیادہ مشکل ہے. آپ کو کیا پتہ ہے کہ سپوز میں نے ایک دفعہ ایک آئل آرڈر دیا, ہمالین سیڈر آئل, جو میرے پاس آیا تو وہ اب ایک بندے کو نہیں پتہ کہ ہمالین سیڈر آئل کا اروما کیسا ہوگا, تو وہ اس کو آپ جو دو گے وہی اس کے لیے ہمالین سیڈر آئل ہے, اس کے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہوگا. تو میں نے جب ملایا وہ کلو آئل تھا, میں نے کہا یہ کیسے ہے ہمالین سیڈر. تو بعد میں میرے ایک دوست سے میں نے ویریفائی کروایا, وہ جو ٹیکنیکلی جو میرا پارٹنر ہے, اس نے کہا کہ یہ تو کلو آئل ہے. تو میں اگر خود ہمالین سیڈر کا مجھے آئیڈیا نہ ہوتا تو مجھے تو وہی چیز لگتی ہے. تو اس سیکٹر میں بہت مشکل ہے کہ آپ کو پیور چیز مل رہی ہے آپ کے لیے والے, کیونکہ ریئر چیزیں کوانٹیٹیز ولیوم میں آپ نہیں دے سکتے ہیں, تو اس میں ڈائلیوشن کا رسک ہوتا ہے. تو ہم تو فی الحال ڈائلیوشن نہیں کرتے ہیں, ہم آپ اتنی کوانٹٹی بھی بہت ساری چیزوں میں بہت سارے پروڈکٹ میں آپ ولیوم نہیں دے سکتے ہیں. تو ہم انہی انگریڈینٹ کو یوز کر کے اپنے لیے کنزیومر پروڈکٹ خود بنا رہے ہیں, تاکہ ہم اس کو ولیوم میں نہیں دے سکتے ہیں تو ان انگریڈینٹ کے طور پر ان کو یوز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے اس کو مینٹین رکھنا بھی ان اے وے اٹ کین بی چیلنجنگ, نو؟ یس, آپ کو پھر بہت ساری چیزیں ہم وائلڈ میں کلیکٹ کرتے ہیں. وائلڈ میں ہو سکتا ہے آپ کا ڈیمانڈ بڑھ گیا تو وائلڈ میں اویلیبل نہیں ہے, آپ ایکو سسٹم کو خراب نہیں کر سکتے, جو ہے اس کو پتہ نہیں آپ نے ختم کر دیا, تو آپ کو پھر فارم پہ لے کر آنا پڑے گا. اس کے لیے بڑا سائنس لگانا پڑے گا, کیونکہ وائلڈ پلانٹ ضروری نہیں کہ ایز اٹ از ایگریکلچر کی طرح اگلے دن آپ اسٹارٹ کریں. اس کے لیے بہت پروسیس سے گزرنا پڑے گا, کچھ محنت طلب کام ہے, تاکہ پھر آپ اس کو کھیتوں پہ لے کر آ جائیں. پھر آپ کہ اب وائلڈ اس کو خراب نہ کریں, ہیبیٹیٹ کو خراب نہ کریں. تو یہ ایک رسپانسبلٹی کا کام بھی ہے. یہ صرف آپ اس کو پیسہ کمانے کے لیے آپ پورے ایکالوجی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کمپنی کا مین کانسیپٹ ہی مطلب ایک بزنس رسپانس ٹو ایکالوجیکل چینجز یا کلائمیٹ چینج ہیپننگ ان دوز ایریاز. سو وی ہیو ٹو بی رسپانسبل. ہم لوگوں کے لیے لائیولیہوڈ کریٹ کرنے کے چکر میں اس ایکو سسٹم میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو بعد میں اس کو ریورس کرنے میں مشکل ہو جائے. اور جس طرح لائک ہم بات کر رہے تھے کہ جو انڈیجنس نالج ہے ہربل میڈیسن کا, اٹ از ان ابنڈنس ان دس ایریا. تو جو ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں, ڈو یو آلسو یوز دیم فار میڈیکل پرپزز, یا جو آپ جب اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں تو از اٹ لائک ون آف دا کنسیڈریشنز فار دا بائرز؟ یس, مطلب بلکہ ہمارا پورٹ فولیو میں زیادہ فوکس ہی یہی ہے میڈیسنل ویلیو کا. مطلب اس میں کچھ چیزیں آپ کے اسکن کیئر میں چلے جائیں گے ایکسٹرنل یوزز کے لیے, کچھ چیزیں انٹرنل یوز کے لیے, لیکن ہیومن ہیلتھ کے اوپر ہی موسٹ آف دن, کہ آپ کی صحت کے اراؤنڈ ہی سارا کچھ. آپ کھانے کی شکل میں پروڈکٹ ہو سکتی ہیں یا پھر آپ کو ایکسٹرنل یوز کے لیے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا ایکسپوجر ٹو کیمیکلس بہت زیادہ ہو چکے ہیں. فوڈ انڈسٹری پوری کیمیکلس کے اوپر کھڑی ہے, آپ کی کاسمیٹک انڈسٹری پورے کیمیکلس کے اوپر کھڑی ہے. ہمیں خود نہیں پتہ کہ یہ کیمیکلس کتنے خطرناک ہیں. اس وقت جو دنیا میں ڈیزیز برڈن ہے, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ان کیمیکل کی وجہ سے آ رہی ہیں. تو آپ کو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں نیچر کی طرف جانا پڑے گا. کیونکہ اور جو بھی ڈسٹریبیوشن ہے آپ کی پروڈکٹس کی, از اٹ ایزیلی اویلیبل ان میجر سٹیز ان پاکستان؟ میجر سٹیز میں ہم بالکل ڈائریکٹ اپنے کسٹمر کو خود ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ اس پروڈکٹ کی سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اپنے پروڈکٹ کی کچھ زیادہ کیئر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ نیچر بیسڈ ہے. ہم بہت ساری نیچر میں تو آپ کو پتہ ہے نا, نیچر کو آپ کو کیئر کرنا پڑے گا, ورنہ پریزرویٹیوز ڈال کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارا پروڈکٹ نیچر بیسڈ ہے, تو اس لیے ہمیں زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے. تو ہمارا بھی آن لائن لانچ کیا ہے ہم نے, اور فزیکل اسٹورز کے اندر بھی ہم اسی سال انشاءاللہ
اویلیبل ہوں گے. اور ہمیں بہت ٹائم لگا اس کو بنانے میں, کیونکہ اسکیلیبل کرنا مشکل ہو رہا تھا. پیچھے سے آپ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی منڈی سے کوئی چیز اٹھا کے پروسیس کر رہے ہیں. ہم لوگ وہ کمپنی ہیں جو اپنے جو فارمر یا جو کلیکٹر ہے ویلی کے اندر, ہم اس لیول تک اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ وی نو آور کلیکٹرس کون ہیں, کون سے ویلی میں کتنے ہیں, کتنے خواتین ہیں, کتنے مرد ہیں. تو ہم اپنی پلانٹ سے لے کے اینڈ پروڈکٹ تک اس پوری ویلیو چین کو ٹرانسپیرنٹ کر کے اس کو مطلب یہ بالکل وہ ہے ٹریسیبل ویلیو چین کہہ سکتے ہو. یہ ٹریسیبلٹی از ویری امپورٹنٹ فار اس. اور اس کی جو پیورٹی کے لیے کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں؟ جی, ہمارے لیبورٹریز اپنے فیکٹری کے اندر ہی ہیں. پھر ہم کبھی تھرڈ پارٹی بھی کراتے ہیں. رائٹ. ضرورت پڑے تو تھرڈ پارٹی بھی کراتے ہیں. رائٹ. لیکن الٹیمیٹلی ہم اپنی لیبورٹری کو ہی امپروو کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ریسرچ کے لیے بھی وہی چاہیے. بہت سارے پلانٹ ایسے ہیں یونیک جس کے اوپر پاکستان میں ریسرچ نہیں ہوئی ہے, تو ہم کولیبریٹ کرتے ہیں. فیصل آباد یونیورسٹی کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں. کچھ ارومیٹک پلانٹ فلاور کے لیے اس ایکو سسٹم کے اندر ان کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ. اسی طرح بہت سارے اور یونیورسٹیز یا ادارے ہیں جن کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں, تاکہ نالج بھی کریٹ ہو پیریللی, اور پھر ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی بڑھے. اور سائنس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. نیچر اور سائنس کا ایک ٹریڈیشنل انڈیجس نالج کا ایک کمبینیشن ہے. اور جو آن لائن سیلنگ کر رہے ہیں, از اٹ لائک تھرو سوشل میڈیا یا ویب سائٹ کے تھرو کر رہا ہے؟ سوشل میڈیا فار پروموشن فار تو آؤٹ ریچ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. وہ باقی ویب سائٹ کے اوپر ہی جو آرڈر پلیسمنٹ اینڈ ایوری تھنگ, ہمارے ویب پیج کے اوپر northnaturals.com ہمارا ویب سائٹ ہے. آئی ہوپ کہ لائک دس بزنس جو آپ نے شروع کیا ہے اٹ گوز ویل. جس بزنس میں ہم ابھی کر رہے ہیں, اس میں صرف ہم لوگ سب سے مشکل جگہ پہ ہم یہ آپریٹ کر رہے ہیں, لیکن پوٹینشیل پورے پاکستان میں ہے اس کے. اور وہ جگہ ایکسیسیبلٹی حساب سے بھی مشکل نہیں ہے. تو میرے خیال سے اس کام میں اور بھی لوگوں کو آنا چاہیے اس ڈومین میں. اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اور یہ سارا جو ہے نا ایکسپورٹیبل پروڈکٹس ہیں. ان کی ہمارے یہاں پہ اس کے نالج اتنی نہیں ہے. باہر کی دنیا پریونٹیو کیئر کی طرف جا چکی ہے آلریڈی. وہ اپنے صحت بیمار ہو کے ناکارہ ہونے کے بعد اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے نہیں کرتے ہیں, بلکہ اپنا خیال رکھنا شروع کریں. تو جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں تو نیچر بیس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, آپ کا فوڈ خاص کر کے, تو اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں آپ کو. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے پریونٹیو کیئر, جس کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے. تو پاکستان کو بھی اس کی طرف جانا چاہیے ایز این اپرچونیٹی. اور میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. ویلنس جو ہے نا, یہ جو ہے نا وہ کوئی $5 ٹریلین کی انڈسٹری ہے فیوچر کی. 5 ٹریلین کی فیوچر کی انڈسٹری ہے ویلنس مارکیٹ. تو اس میں بہت سارے اس کے وہ ہیں. اس میں آپ کا اسکن کیئر بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کا فوڈ اینڈ نیوٹریشن بھی آ جاتا ہے, اس میں ویلنس ٹورزم بھی آ جاتی ہے, اس میں ویلنس ریئل اسٹیٹ بھی آ جاتا ہے, اس میں الٹرنیٹیو میڈیسن بھی آ جاتا ہے. یہ سب ملا کے 5 ٹریلین کی فیوچر کی انڈسٹری ہے. اور پاکستان پوٹینشیلی پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے, لیکن اس کو ایز این انڈسٹری پاکستان نے ابھی اسکریچ ہی نہیں کیا. اور آئی تھنک کہ جو کہیں پہ کچھ جو وہی سیل پرچیز چل بھی رہی ہے, اٹس ایٹ دیر از اے نیش فار دیٹ, بیکاز اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں کہ وٹ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں. سو آئی ایم شیور لائک ود دا پیسیج آف ٹائم اینڈ دیر از مور اویئرنیس, سو دیر ول بی مور ڈیمانڈ ایز ویل. ایگزیکٹلی. بیکاز لائک آئی ایم اویئر کہ I got to know about the health benefits of CBD oil, for example. And when I started to look for it, so it was very difficult to find. But I'm sure like regulations ke issues hain, whatever. But there is also like a scarcity of having enough outlets that have this CBD oil or other natural oils available. CBD oil تو ایک بہت ہی ہائی پوٹینشیل پروڈکٹ ہے, لیکن پاکستان ایز ایکولوجیکلی ایک ایسے جگہ پہ موجود ہے جو اس پروڈکٹ کے لیے آئیڈیل کنڈیشن پرووائڈ کر رہا ہے ایکولوجیکلی, اور امیجیٹلی اس مارکیٹ میں پینیٹریٹ کر سکتے ہیں پاکستان. لائک باسمتی ہے ہمارا ایک وہ ہے GI ہو گیا اس کا. CBD بھی پاکستان میں ورائٹی کی
بڑی ورائٹی میں آ سکتی ہے کیونکہ ایکولوجیکلی ڈفرینٹ زونز ہیں. لیکن اس میں ریگولیشن کا مسئلہ ہے, اس میں رسکس بہت ہیں. تو گورنمنٹ نے ابھی ایک نیا انیشیٹو لیا ہے اس کے لیے, وہ ہے ایک اتھارٹی بنا دی ہے. تو اس اتھارٹی کا پلان یہ ہے کہ کوئی لائسنسنگ اب لوگوں کو دیں گے کہ اس میں بہت سارے ٹیکنیکل پرابلمس ہیں. آپ کوئی بھی اٹھا کے آپ کھیت میں لگا کے آپ نہیں کر سکتے, اس میں پھر وہ سائیکو ایکٹیو کمپوننٹس ہوتے ہیں, وہ پھر سوسائٹی میں بڑا مشکلات ہو سکتے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. وہ گورنمنٹ نے ابھی نئی اتھارٹی بنائی ہے. اس میں باقی اس میں جس دن یہ ایگریکلچر میں آئے گا نا, کیونکہ یہ دس اگین ہیز ٹو اسٹارٹ ود ایگریکلچر, جہاں سے گورنمنٹ اس کو اس لیول پہ لے کر آ گیا, ایگریکلچر سیکٹر میں یہ گرو ہونا شروع ہو گیا. اس کے نیکسٹ جو ویلیو ایڈیشن ہے نا, یہ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو وہ تو ود ان نو ٹائم اس ایکو سسٹم میں بڑے بڑے پلیئر آ جائیں گے. اور وی آر ون آف دی کمپنی کہ ہم خود ہمارے پاس تو وی آر دا موسٹ ریڈی کمپنی وین اٹ کمس ٹو CBD. لیکن جب تک گورنمنٹ اس کو اسٹارٹ نہیں کرے گا, لائسنس نہیں دے گا, تو کوئی مطلب رسک نہیں لے گا اس میں, کیونکہ اس میں بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں, کیونکہ انلیگل ہو جائے گا. جب تک گورنمنٹ اس کو سسٹم کو بنا کے پرائیویٹ سیکٹر کو حوالے نہیں کرے گا, تو پرائیویٹ سیکٹر اس میں رسک نہیں لے گا. رائٹ. ٹھیک ہے. لیکن ابھی انیشیٹیوز لیے ہیں گورنمنٹ نے, اور یہ بہت چانسز ہے کہ یہ ود ان اے ایئر سم تھنگ کہ یہ لوگ تیار ہو جائیں گے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی. وی ہوپ. اور یہ جو اتھارٹی کا آپ نے ذکر کیا کہ کیا صرف CBD آئل کے حوالے سے ہوگی, یا میرے خیال سے اس کا نام ہیم یا کینابس اتھارٹی کے نام سے بنا ہے. یہی اسی کے اراؤنڈ بنا ہے نا, کیونکہ پوٹینشیل یہ ایک پوٹینشیل پروڈکٹ ہے. اور پاکستان ابیوز کا چانسز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. نہیں, وہ تو نیچرلی ہر ملک میں ان کے اپنے سسٹم بنا کے پھر اس کو انہوں نے آن کیا ہے. تو پاکستان کو بھی سسٹم بنانا پڑے گا. اور پاکستان کی انٹرسٹنگ میں بتا دوں, ٹیکسٹائل سیکٹر کے بارے ہم بات کی, پاکستان بھی بہت جلد ٹیکسٹائل سیکٹر میں اگر ہیم ٹیکسٹائل کی طرف نہیں گیا تو کاٹن بہت چانسز ہے کہ اگلے 10 سالوں میں ایز اے پروڈکٹ مارکیٹ لوز کر کے پاکستان کے جتنے بھی ایکسپورٹ ہے یہ اور نیچے آ جائیں گے. کیونکہ کاٹن کی جو امپیکٹ ہے انوائرمنٹل امپیکٹ وہ بہت زیادہ ہے. ایک میٹر کاٹن کے کپڑے کے لیے آپ کو کتنے 100 لیٹر کا پانی کنزیوم ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ ہیم ٹیکسٹائل میں جائیں تو وہ اس کے کچھ بھی نہیں. تو پاکستان آئیڈیلی ہیم پہ جانے کا, ٹیکسٹائل کی فیوچر کی جو ٹیکسٹائل مارکیٹ ہے نا, اس میں بھی ہیم کا بہت بڑا رول ہونا ہے. اور پاکستان اگین بینگ اے ٹیکسٹائل ایکسپورٹنگ کنٹری, الٹرنیٹ پروڈکٹ کے طور پر ادھر جانا ان پاکستان کی مجبوری ہے, ادھر جانا پڑے گا. Israr sir, thank you so much for your time. Thank you very much. Really enjoyed talking to you, and I hope to see you soon. Thank you very much for having me. Thank you.